ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ آج ہماری تھرڈ لاسٹ کلاس ہے. سیٹرڈے کو ہماری اس صورت کی تکمیل ہوگی. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرائے، وقت میں برکت ہو، اور جتنا علم ہم حاصل کریں وہ علم ہمارے عمل کا اور شخصیت کا حصہ بن جائے. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 15 سٹارٹ کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الضحیٰ، الحمدللہ ہم سورۃ الضحیٰ کا تیسرا حصہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی کچھ نعمتیں یاد کرائیں. ان نعمتوں کو یاد کرنے میں ہم نے کل جس آیت کو اسٹڈی کیا تھا وہ آیت ہم کر رہے تھے الم یجدک یتیما فآویٰ. اور فآویٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کیونکہ یہاں پر آبجیکٹ نہیں لایا گیا، فآویٰ کا نہیں لایا گیا، تو اس میں بیسیکلی مفہوم ہر اینگل سے بنتا ہے. اس میں وسعت ہے میننگز کے حساب سے. جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں آیات میں آبجیکٹ مینشن نہیں کرتے فعل کے بعد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر توسع آ جاتی ہے، واسٹنس آ جاتی ہے. نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، پروٹیکشن دی، حفاظت دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جتنے بھی انبیاء اور ان کے فالوورز تھے اللہ نے ان کو بھی اسی طرح پروٹیکشن دی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو بھی بہترین پروٹیکشن دے گا. اس حوالے سے ہم نے کل کافی تفصیل سے بات کی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے. لیکن آخرت کی خیر اللہ نے مومنین کے لیے فکس کر کے رکھی ہے،
وہاں صرف اللہ مومنین کو دے گا. اور دنیا میں یا جنت میں پہنچنے سے پہلے تک جتنی مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں وہ ساری آزمائشیں بیسیکلی ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ دیکھیں میجورٹی آف دا ٹائم کم ہوتا ہے کہ لوگ سڈن ڈیتھ سے چلے جائیں، کم ہوتا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم ایک جو آپ کو فلو نظر آتا ہے قدرت کا، اس میں ایک انسان بوڑھا ہوتا ہے اور بوڑھا ہو کے بیمار ہوتا ہے اور بیمار ہو کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بنتی ہے اس کے انتقال کا. اب ہم نے کچھ عرصے سے سننا شروع کر دیا کہ کارڈیاک اریسٹ ہو رہے ہیں یا ہارٹ فیلئر ہو رہا ہے یا برین ہیمریج ہو رہا ہے اور انسان بالکل ایک دم سے کولیپس کر گیا. ورنہ آپ میجورٹی آف دا ٹائم یہی دیکھتی تھی کہ ایک سرٹن کچھ نہ کچھ بیماری آتی ہے، چاہے وہ 10 دن کی ہو، چاہے وہ 4 دن کی ہو، چاہے وہ 50 دن کی ہو. یہ جو بیماری آتی ہے اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو آپ کو کلیئر مفہوم پتہ چلتا ہے کہ کلمہ گو کے اوپر اگر موت سے پہلے یہ کیفیت آتی ہے تو وہ اللہ کا بندہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی تطہیر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف انٹرولز کے اوپر مختلف فلٹرز لگا دیے ہیں اور اللہ اپنے نیک بندے کو مختلف لیولز کے اوپر پاک کرتا ہے. کچھ ایسے مسلمان کلمہ گو ہوں گے جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے اور آخری وقت تک انہوں نے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ نہیں کی اور آخری وقت تک ان کو اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر یہ وہ مسلمان ہوں گے جن کو بہرحال جہنم کی آگ چھوئے گی، یہ اپنے حصے کی سزا کاٹیں گے اور الٹیمیٹلی اپنے حصے کی سزا کاٹ کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مختلف فلٹر سے گزار کر پاک کرتا ہے. بات اتنی سی ہے اس آوا کے اندر کہ اللہ مومن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ مومن کا یقین کتنا مستحکم ہے اللہ کی ذات میں. جتنا ہمارا یقین مستحکم ہوتا ہے اللہ کی ذات پر اتنا ہمیں اللہ عافیت نصیب کرتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کل حدیث بتائی تھی جس کا مفہوم تھا اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، فعل امر ہے، اسألو سوال کرو، اسألو اللہ اللہ سے سوال کرو، الیقین والمعافات یقین کا اور عافیت کا. اور عافیت بیسیکلی کہتے اسی کو ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. پھر ہم نے آیت نمبر 8 کو شروع کیا تھا اور آیت نمبر 8 میں ہم نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آیت 8 تھی یا 7 تھی؟ 7 تھی. آیت نمبر 7 میں ہم نے شروع کیا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور اس کے اوپر ہم نے ضالًّا پر کافی تفصیل سے بات کی تھی. پھر ہم نے ضالًّا اور ہدا کے درمیان کا تعلق بھی دیکھا تھا. آپ کو بتایا تھا ابن عاشور کے مطابق لفظ ضالًّا اپنے اندر 3 بیسک اسٹرکچرل لنگوسٹک مفہوم رکھتا ہے. ایک یہ کہ ایک انسان جو باطل کا فالوور ہے، سیدھا سیدھا کوئی بھی گناہ گار انسان، کوئی بھی حق سے ہٹا ہوا انسان، کوئی بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں کنوکشن کے ساتھ گناہ کرنے والا انسان، وہ باطل پر ہوتا ہے، اس کو آپ ضالًّا کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے ضالًّا کی، ایک وہ انسان جس نے زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے، بس اس نے ایک غلط ٹرن لے لیا. اس ایک غلط ٹرن کی وجہ سے اس کا جو منزل تک پہنچنا تھا وہ غلط ہو گیا. تو ایک غلط ٹرن کی وجہ سے غلط منزل پر پہنچنے والا بھی ضالًّا کی کیٹیگری میں آتا ہے. تیسرا مفہوم لنگوسٹکلی ضالًّا کے اندر یا ضلالہ کے اندر آتا ہے ایک انسان جو ایک راستہ اپنی زندگی کا طے کر رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کے ایک مقام پر ایسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو 2 راستے نظر آتے ہیں اپنے سامنے. اس کو نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سا ٹھیک راستہ ہے اور وہ وہاں پر جس کشمکش کا شکار ہوتا ہے، جس سرچ میں، جس ذہنی سرچ کے اندر وہ رہتا ہے، اس کیفیت کو بھی لنگوسٹکلی ضالًّا کے اندر اسکالرز جو ہیں وہ عربک زبان میں پلیس کرتا ہے. پھر انہی تینوں مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ یقیناً ہم جب ان 3 مفاہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرا لنگوسٹک مفہوم اپلیکیبل نظر آتا ہے. اس میں ہم نے پھر 3 مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جو ضالًّا کا لفظ سورۃ الضحیٰ میں استعمال کیا گیا ہے اس پر بات کی تھی کہ اس میں آپ کس کیفیت میں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول چکے تھے اللہ کے ساتھ جو وعدہ آپ نے کیا تھا عہد الغض کی شکل میں، جیسے باقی انسان بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے ہوئے تھے. تو اللہ نے کہا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو اس کو یاد کرا دیا، رکھ کا رکھ ہم نے آپ کو یاد کرا دیا. پھر دوسرا مفہوم آپ کو بتایا تھا جو اسکالرز نے اپنے ٹیکسٹ میں مینشن کیا ہے ضالًّا سورۃ ضحیٰ کے اندر،
وہ یہ کہ آپ امی تھے، فعلمک، اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور تیسرا آپ کو مفہوم بتایا تھا جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، فہو حیران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ان سرچ آف ٹروتھ، حق کی تلاش میں تھے، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، آپ کو صحیح طریقہ ہدایت کا دکھا دیا. اسی ریفرنس سے بات کرتے ہوئے پھر ہم نے ایک اچھا لمبا ڈیٹیل ڈسکرپشن اس دلالت اور ہدن کے درمیان پر کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ ہدایت کا ملنا بیسیکلی اس چیز پر منحصر نہیں ہوتا کہ آپ کا ماحول کیسا ہے. کافی حد تک ماحول آپ کا اپلیکیبل ہو سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے، لیکن ٹوٹل ڈپینڈنسی آپ کی ہدایت کی ماحول پر نہیں ہوتی. اس میں آپ کو سیدھی سی بات بتائی تھی، کبھی کبھی اولاد بہت اچھے ماحول میں تربیت حاصل کرتی ہے، لیکن ایک سرٹن ایج پر آنے کے بعد اس کے اندر آپ کو ہدایت کی کسی قسم کی کوئی ریفلیکشن نظر نہیں آتی. اور وائس ورسا، بعض اوقات بالکل بگڑے ہوئے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بچہ آپ کو بالکل ریلیجیسلی کمپلیٹلی ہدایت پر انکلائن نظر آتا ہے. تو ہدایت کے لیے صرف اور صرف انوائرمنٹ میٹر نہیں کرتا، بلکہ اگر کہا جائے کہ کون سا ایک فیکٹر ہے جو ہدایت پر سب سے اسٹرانگلی امپیکٹ کرتا ہے، تو کل آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا، وہ آپ کے دل کی چاہت ہے، آپ کی ولنگنیس ہے، آپ کا رجحان ہے، آپ کا انکلینیشن ہے، آپ کو ہدایت چاہیے یا نہیں چاہیے. اور اللہ دل کی انکلینیشن دیکھتا ہے. مثال کے طور پر اکثر و بیشتر ہم مسلمانوں کو اس بحث میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ مجھے تو بنایا ہی جہنم کے لیے گیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بعض انسانوں اور جنات کو بنایا ہی جہنم کے لیے. جب بھی میری زندگی کے اندر صرف گناہ ہے، جب بھی میری زندگی میں صرف نافرمانیاں ہیں، تو میرا قصور تھوڑی ہوا، میں تو بنایا ہی گیا ہوں جہنم کے لیے. تو اگر آپ احادیث کو صرف اس طرح سے اسٹڈی کریں اور آپ باقی چیزوں کو یا ہولسٹیکلی دین کو چھوڑ دیں، جبھی آپ دھوکہ کھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بالکل واضح ہے، قرآن کی آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ انسان کے دل کی طلب دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس طلب کے مطابق اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے. اگر ایک انسان کے دل میں گناہوں کی طلب ہوگی، اللہ اس کے لیے گناہوں کی اپرچونیٹیز کھولتا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے انکلینیشن کے مطابق آپ کو آگے بڑھانا ہے. اگر اللہ کسی دل کے اندر ہدایت کی رمق دیکھے گا، اللہ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان ایک نیکی کرنا شروع کرتا ہے، اس کو ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، پھر ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے. یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ آپ کے دل کا انکلینیشن آپ کی زندگی کا راستہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور جب آپ اس نہج پر چلتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دل میں سے، دماغ میں سے، اپنی تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس میں سے یہ بات بالکل نکال دینی چاہیے کہ میری فیملی میرے ساتھ سپورٹو نہیں ہے، اس لیے میں دین پر، ہدایت پر آ نہیں سکتی. دیر از نتھنگ لائک اٹ. آپ کے دل میں چاہت ہوگی، اللہ آپ کے دل کے دروازے تو کھولے گا ہی کھولے گا. اسکالرس کہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا. یس اٹ کین ٹیک ٹائم، وقت لگتا ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی استقامت نہ چھوڑیں. اس لیے کہ آپ نے جس کا سہارا تھاما ہے، اس کی دو انگلیوں کے درمیان میں سب انسانوں کے دل ہیں. وہ جس وقت چاہے جس انسان کا دل آپ کے لیے نرم کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان خود ہدایت پر نہ ہو، but that person can be the facilitator for you. اور اکثر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ بیویاں اس بات کی گواہ ہیں کہ شوہر خود دین پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں کو منع بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ الٹا فیسیلیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. چاہے ان کو گاڑیاں چاہیے جانے کے لیے، چاہے جب وہ گھر سے نکلیں گی تو پیچھے ان کو اسٹاف چاہیے، چاہے ان کو اپنے بچوں کو کچھ وقتی طور کے لیے اپنے کسی گھر والے کے ذمہ کر کے جانے کی بات آئے، شوہر فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرتے ہیں. آخر یہاں جتنی شادی شدہ خواتین اس وقت بیٹھی ہیں، خاص طور پر آن سائٹ جب ہم نکل کر آتے ہیں، آن لائن کا معاملہ پھر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب ہم آن سائٹ آتے ہیں، آپ وقت سے پہلے گھر سے نکلتے ہیں، آپ وقت کلاس کے ختم ہونے کے کچھ دیر کے بعد جتنا راستہ ہوتا ہے اس میں آپ گھر پر پہنچتے ہیں. تو جب آپ آن سائٹ یہاں آ کے بیٹھی ہیں، یقیناً آپ کے والد ہیں اگر آپ ان میرڈ ہیں، یا آپ کے بھائی ہیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ ہیں. آپ کو ان کی فیسیلیٹیشن ملی ہے تو آپ یہاں آ کے بیٹھی ہیں. اس لیے درمیان میں سے ان کو omit نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کہیں نہیں ہے تو الحمدللہ میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ نے مجھے یہاں لا کر بٹھا دیا. ہاں، اللہ از اے بگر پکچر، مگر اللہ نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے. جو انسان انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اینڈ وائس ورسا. جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا. سو آلویز بی تھینکفل. اللہ خیریت سے آپ کا سیٹرڈے کو یہ پروگرام ختم کرے، تکمیل ہو اس کی، اللہ قبول کرے.
اللہ ہمارے ہر لحاظ سے اس علم کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے. پلیز بی تھینکفل ٹو یور گھر والا، سب گھر والوں کا، ایون بچوں کا بھی شکریہ کریں جن کو آپ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. کیا پتا کچھ کو سلا کے آئی ہو، کوئی جاگ رہا ہو. کیا پتا آپ اپنی میٹس کا بھی شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے گھروں کے کام سارے ہو چکے ہوتے ہیں. سوچیں اگر ہم سب کو ہر کام خود کرنا ہوتا، جھاڑو سے لے کر جالا اتارنے تک اور افطاری کی ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے بنانے تک، تو ہم میں سے یہاں اس وقت کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہو، روز کی بیسس پہ آپ نے شکریہ بولا یا نہیں بولا، آپ ایٹ لیسٹ پروگرام کی تکمیل پر ایک ایکسٹرا آرڈنری شکریہ ہر اس انسان کا کریں جس نے آپ کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے راستے بنائے اور انہی لوگوں کو آپ کے لیے ذریعہ بنا دیا جو آپ کے لیے تو ذریعہ بنے لیکن بظاہر خود ہدایت پر نہیں. اور ایسے کسی انسان کے لیے بھی کبھی نا امید نہ ہوا کریں. مت غصہ کیا کریں کہ میرے شوہر نمازیں نہیں پڑھتے. وہ شوہر آپ کو خود دین کے لیے آنے دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی ایک انسان کی دعا کی ضرورت ہے. وہ ایک انسان بیوی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ آپ گڑ گڑا کر جہاں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں شوہر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کو فرائض ادا کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ ان کو بھی وہ چیز سکھا دے جو چیز ان کے اندر تقویٰ ڈیولپ کر دے. تو یہ آیت تھی ہماری، آیت نمبر 7 جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 8 کو اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 8 سورۃ الضحیٰ کے تیسرے حصے کی تیسری یعنی آخری آیت ہے. اللہ کا انعام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ان کے بچپن سے شروع ہوا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو پروٹیکشن دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا کر مزید چیز بتائی کہ آپ تھوڑا بڑے ہوئے، آپ کی ذہن کی وسعتیں آپ کو ملنا شروع ہوئی، آپ نے آس پاس سرچ کرنا شروع کیا، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. اور اب ایک تیسری کیپیسٹی آ رہی ہے، آیت نمبر 8 سورۃ الضحیٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس نے آپ کو دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اس نے آپ کو ضرورت میں پایا اور پھر نیڈس کو سیٹسفائی کر دیا. اس نے آپ کو ضرورت میں پایا اور نیڈس کو سیٹسفائی کر دیا. یا اس کا ترجمہ ایسے آ سکتا ہے، اس نے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ میں پایا اور نیڈس کو سیٹسفائی کر دیا. اگین دا سیم پیٹرن. دس از ایکسٹرا آرڈینری سورہ کہ جس میں آپ کو ہر کیپیسٹی میں ایک وہ آبجیکٹ نظر نہیں آتا جو کہ جملہ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. بیکاز یہاں آیا باوجادہ کا عائلن اور اس نے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ میں پایا، فاغنا کا نہیں آیا اس نے آپ کی نیڈس کو سیٹسفائی کر دیا، یہ نہیں آیا. اس کا مطلب اگین دا سیم پیٹرن، التوسع فی المعنی. آپ کی نیڈس کو تو سیٹسفائی کیا ہی کیا، ہر وہ چیز جو آپ سے کنیکٹڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کی بھی نیڈ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے. یہ توسع فی المعنی آپ کو یہاں مل رہا ہے. سو دس سورہ is not just providing healing to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, it has the healing aspect for every believer جو بھی اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے آئلن، آئلن آئین واو لام سے بنتا ہے، آئین واو لام. آئلن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بوجھ کی وجہ سے آپ کے کندھوں کا جھک جانا. آپ اکثر و بیشتر اس آیت کا ترجمہ پڑھتی ہیں تو آئلن اس نے آپ کو مفلسی میں پایا، یا اس نے آپ کو ضرورت میں پایا، یا اس نے آپ کو غربت میں پایا. آئل کا لفظ جب آپ کہتی ہیں نا کسی وزن کی وجہ سے کندھوں کا جھک جانا، سو اٹ از ایپلیکیبل ان مینی فارمیٹس. یہ غربت کے لیے بھی آتا ہے، یہ افلاس کے لیے بھی آتا ہے، یہ کسی بھی ذمہ داری کو آپ اٹھانے والی بن جائیں گے اس کے لیے بھی آتا ہے. عرب آئل کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہوتی تھیں، یا اسی لیے استعمال ہونے لگ گیا تھا شیپرڈس کے لیے، چرواہوں کے لیے بھی، اس لیے کہ چرواہوں کے اوپر بکریوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی اور ہر وقت چرواہے کی اپنی بکریاں نہیں ہوتی تھیں. بیکاز چرواہا وہ ہوتا تھا شیپرڈ جو کہ سرٹن گھرانوں کی بکریوں کو لے کر پیسچرز میں لے کر جاتا تھا، گھاس پھوس کھلاتا تھا، ان کو گھماتا پھراتا تھا اور ذمہ داری سے ان سب کو ان کے گھروں کے اندر واپس لا کر دیتا تھا. تو آئلی کا لفظ چرواہے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. جب آپ کہتی ہیں آئل جو یہاں آیا ہے آئین واو لام سے ہے جو حمزہ کے ساتھ یہاں نظر آ رہا ہے، اسی سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عیال، آئین یا الف لام. اب پہلی اردو جو اچھی لوگ اردو بولتے تھے یعنی ہمارے اماں ابا، اہل و عیال، ہم اہل و عیال غلط بولتے ہیں اس کو، وہ حمزہ کی زبر کے ساتھ ہے، اہل و عیال بولا کرتے تھے.
अहल हमजा से लिखते थे, हमजा हा लाम, और अयाल आइन से लिखते थे। किसको कहते थे? अहल व अयाल, घर वाले। लेकिन अरबी जुबान ये दोनों अल्फाज अरबी के हैं, अहल भी और अयाल भी। एक और लफ्ज आता है अरबी जुबान में आल, हमजा लाम। आप पढ़ती हैं कुरान में आले फिरौन, है ना, आले फिरौन, आले दाऊद आप पढ़ती हैं। ये जो आल का लफ्ज आता है ना, हमजा लाम आल, इससे मुराद घर वाले नहीं होता सिर्फ, इससे मुराद होती है फॉलोअर्स। आले फिरौन से मुराद ये नहीं थी फिरौन की औलाद, या आले फिरौन से मुराद ये नहीं थी फिरौन के घर वाले। आले फिरौन जब भी आया या आले दाऊद कुरान में आया, उससे मुराद थी फॉलोअर्स ऑफ फिरौन, फॉलोअर्स ऑफ दाऊद। ठीक है, तो आल का मतलब होता है फॉलोअर। अहल जो आता है हमजा हा लाम, ये बटरफ्लाई वाली हा होती है जिसको आप दो चश्मी हा कहते हैं। अहल का मतलब होता है बीवी बच्चे, यानी आल हो गया फॉलोअर्स, अहल हो गया बीवी बच्चे, अयाल होता है उन बीवी बच्चों की जिम्मेदारी। तो जब हम कहते थे उर्दू में अहलो अयाल, मतलब होता था वो बीवी बच्चे जिनकी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अब पता चला अहलो अयाल जिसको हम उर्दू में आम जुबान में अहलो अयाल कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? मतलब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी रखने वाले बीवी बच्चे। ये दिस इज द अंडरस्टूड नोशन जो इस्लाम का है कि एक मर्द के ऊपर अपने अहलो अयाल की जिम्मेदारी होती है। जब ये कहा जाता है इसका मतलब यही होता है कि ही इज द पर्सन हु विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ उस बढ़ते हुए एक डेवलपमेंटल फितने की वजह से जहाँ पर मुसलमान उम्मत जा रही है। फर्ज करें शौहर नहीं कमाता और बीवी कमाती है, ऐसे बहुत से आज घराने हैं जहाँ पर शौहर अनफॉर्चुनेटली घरों में बैठे हैं फॉर एक्स वाई जेड रीजन, या तो कमाता नहीं है, सुस्त है, या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, या जो इस वक्त हालात हैं दुनिया के कि औरतों को कारोबार और नौकरियां मिल रही हैं, मर्दों को नहीं मिल रही इतनी तेजी से। कोई भी सिचुएशन है, अगर आपके घर में आपका शौहर बैठा हुआ है और अल्लाह ने आपको वुसअत दे दी है और आप कमा रही हैं, आप कौवाम नहीं बन गए। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड बीइंग अ बिलीवर। इस्लाम के यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस्लाम को मैंने यहाँ इस सूरत में मैंने आपके कॉन्सेप्ट पर काम करने की कोशिश की है। अगर कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो गए, यू विल गेट द हीलिंग, एंड दिस हीलिंग विल नॉट बी जस्ट फॉर रमजान, दिस हीलिंग विल बी लाइफ टाइम इंशाल्लाह। अगर मेरा शौहर नहीं भी कमाता तब भी वही कौवाम, तब भी घर की गाड़ी एक ही चलाएगा, और घर की गाड़ी चलाने का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम कुरान और इस्लाम के मिजाज को समझेंगे। अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह ने दिया है शौहर को। अगर वहां बात होती सिर्फ खर्च करने वाले की बात है तो फिर उसको स्पेसिफाई किया जाता कि जो खर्च करेगा वो कौवाम होगा। फिर बीवी खर्च करेगी तो बीवी कौवाम, शौहर खर्च करेगा तो शौहर कौवाम। आप अगर करती हैं, आप एहसान करती हैं अपने शौहर के ऊपर। एहसान कौन सा वाला? अरबी वाला। औरतें करती है उर्दू वाला। नहायत दुख के साथ यंग बच्चियां हैं और यही सवाल पूछती हैं कि शौहर नहीं कमा रहा है और ज्यादा अर्निंग मेरी है। आपको जुमले का सवाल का अंदाज बता देता है कि तबीयत के अंदर एरोगेंस आ चुकी है। अगर वो मेरे सामने बैठकर ऐसे बोल रही है कि ज्यादा कमाई मेरी है, जो घर पर खर्च होती है, ज्यादा खर्चा मैं उठा रही हूँ, तो शौहर के सामने कैसे बोलती हूँ? आपने जिस दिन ये समझ लिया कि आप घर चला रही हैं, आप खर्च कर रही हैं और ज्यादा राइट आपका है, आप शौहर की इज्जत करना छोड़ दें। तो अपने आप को बार बार बताएं, बार बार बताएं, मैं एहसान कर रही हूँ। उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला। और जो अरबी वाला एहसान है उसमें नेकी की जाती है और दरिया में डाल दी जाती है। नेकी करें और दरिया में डाल दें। अगर हमने अपनी बेटियों को ये सिखा दिया, वो अपने करियर परस्यू करेंगी, वो अपने शौहरों को सपोर्ट करेंगी, वो अपने घरों को अल्हम्दुलिल्लाह चलाने में अपने शौहरों का साथ देंगी, देयर इज नो हार्म इन इट। अच्छी माँ भी बनेंगी, अच्छी बीवी भी बनेंगी। दिस इज रिक्वायर्ड। बढ़ते हुए वक्त के साथ और बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ आप वक्त का पहिया उल्टा नहीं कर सकते। जिन बच्चियों को हमने घरों से बाहर निकाल दिया है या बहालत मजबूरी निकल गई हैं, वो वापस घरों में नहीं बैठेंगी। मत जबरदस्ती अपना पहिया उल्टा चलाएं और माशरे को तबाही की तरफ लेकर जाएं। गिव देम द एसेंस ऑफ इस्लाम एंड द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल यू कैन सपोर्ट योर हस्बैंड, यू कैन परस्यू योर करियर, लेकिन जो घर का डेकोरम है, जो रिश्तों की खूबसूरती है, जो आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा है, वो करना मत भूलना। जब हम इस तरह बेटियों की तरबियत करेंगे और जब हम इस तरह से उनको आगे वक्त में बढ़ने के लिए फितनों से, चैलेंजेस से फेस करना सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह घर टूटेंगे नहीं, घर बनेंगे।
اس حیثیت کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں. تو 3 ٹرمینالوجیز ہیں عربی زبان میں، آل، اہل اور عیال. عیال کی ٹرم یہاں استعمال ہوئی ہے، اور عیال کی ٹرم کے اندر کوئی بھی ذمہ داری ایسی ہونا جس کی وجہ سے آپ کے کندھے اس ذمہ داری کے بوجھ سے جھک جائیں، اس کو یہاں لایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جوانی میں جو آپ کی ٹین ایج تھی، اس میں آپ کے اوپر فائنینشیل اسٹرگلس کے پیریڈ آئے ہیں. وہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے پاس ظاہری بات ہے والدین تھے نہیں، اور جن چاچا نے آپ کی ذمہ داری لی تھی ابو طالب نے، ان کے اپنے بچے بہت زیادہ تھے، اور وہ کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ بہت فلوئنسی آف ویلتھ تھی. ہمارے دماغ میں آتا ہے ایلیٹ قریش کا قبیلہ تو شاید ابنڈنس آف ویلتھ ہوگی. وہاں ابنڈنس آف ویلتھ تھی ہی نہیں. وہ کوئی رومن امپائر نہیں تھی یا کوئی پرشین امپائر نہیں. وہ ایک عرب چھوٹا سا علاقہ، ایک عربن پیننسولا صحرا تھا جہاں ہارڈلی کوئی آؤٹ سائڈر آنا پسند کرتا تھا. وہی مڈل ایسٹرن کنٹریز کی جو قافلے تھے وہ آگے پیچھے موو کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں. ہاں بریکٹ میں ضرور لکھ لیں نبوت سے پہلے، اس لیے کہ بعد میں بعض ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یہ کہنا کہ انہوں نے بکریاں چرائیں. سو یو شوڈ میک اے پوائنٹ. اس لیے جب آپ علم کے ساتھ بولتے ہیں، اور کم علم نہیں، آپ ایک کانسنٹریٹڈ علم کے ساتھ بولتے ہیں، تو پھر آپ سامنے والے کو ایک صحیح راہ دکھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث میں قول آتا ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نبی نے بکریاں چرائیں، چاہے تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے، چاہے 1-2 دن کے لیے، بٹ یہ صرف کام ہوا نبوت سے پہلے. ایک دفعہ نبوت مل گئی پھر کسی نبی سے آپ کو نہیں ملتا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بکریاں چرائی ہوں. بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے جب یہ حدیث سنی تب ان کے علم میں آئی یہ بات. ظاہر انہوں نے اللہ کے رسول کو بکریاں چراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آپ یہ بتائیں جتنے بھی صحابہ مدینہ میں تھے وہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے تھے نہیں. ان میں سے تو بہت سے مکہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. انصاری صحابہ وہ تو تھے ہی سارے مدینہ کے. مہاجرین میں کچھ صحابہ تھے جو مہاجرین کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹیکٹ میں آتے تھے، اور ان کو بھی آپ کی زندگی کا وہ حصہ معلوم تھا جب آپ کو نبوت آئی. نبوت سے پہلے کہ آپ کے حالات تو سب کو نہیں معلوم تھے. تو جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا واٹ اباؤٹ یو یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. حدیث کا مفہوم آتا ہے میں نے بھی کچھ عرصہ مکے کے لوگوں کی بکریوں کو پیسٹرز میں لے جا کر کام کیا تاکہ مجھے کچھ قرارید مل جائے. قرات سنا ہے صاحب نے؟ قاف سے، قاف را الف تا، کچھ پینیز مل جائیں، کچھ درہم مل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے لیٹر آن ان مدنی دور جب غزوات شروع ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسپیڈیشن پر تھے کہ بعض لوگ جو تھے ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں. تو آپ نے ان صحابہ کو کہا کہ ایک درخت آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آراق، حمزہ عین را الف قاف، آراق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آراق کا درخت ڈھونڈو اور اس کی برانچز اپنی بکریوں کو بھیڑوں کو کھلاؤ. دس ول بی بینیفیشل فار یور فلاک. اب یہاں میرا ایک آپ کو صرف فوڈ فقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں، اور وہ جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم تھی یہ بات، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھی. اور انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں نے بھی. اب یہ جو سٹنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس میں جو گفتگو ہوئی، کیا اس سٹنگ میں سارے صحابہ موجود تھے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ چند صحابہ جنہوں نے یہ چیز سنی ان کے کان پر یہ بات پڑ گئی کہ اچھا اللہ کے رسول نے بھی بکریاں چرائیں. ہو سکتا ہے کچھ صحابہ ایسے ہوں جو مدینہ میں تھے اور انٹریکشن ہوتا تھا آپس میں مگر وہ یہ والا کانورسیشن ڈسکس نہیں ہوا، ایکسچینج نہیں ہوا. پھر وہ صحابی اللہ کے وصال کے بعد کسی اور شہر چلے گئے تبلیغ کے لیے، پھر انہوں نے آگے علم سکھانا شروع کر دیا، آگے تابعین نے ان سے علم سیکھنا شروع کر دیا. اب یہ جو تابعین کی نسل تھی انہوں نے جن صحابہ سے علم حاصل کیا تھا ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. Is there a possibility? Yes, there is a possibility. اب آپ کہیں صحابہ میں اختلاف، ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم اس وقت میس کمیونیکیشن کا حصہ ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ٹیکنالوجی عام ہے، وہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی.
وہاں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا، کوئی باہر سے آتا تھا کہ کون سے رسول اللہ ہے، کیا حضرت ابو بکر رسول اللہ ہے یا عمر رسول اللہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. کوئی تصویریں تھوڑی ہوتی تھی، پرنٹ ہوتی تھی، نہ ہر بات ہر جگہ پہنچائی جاتی تھی. ہمارے جہاں کے فارغ لوگ بھی نہیں تھے، واٹس ایپ بھی نہیں تھا، ایک ساتھ 10 لوگوں کو شیئر کر دیا، ایک ساتھ کمیونٹی میں شیئر کر دیا، نتھنگ لائک اٹ. تو یہ جب احادیث کے بارے میں، جب ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے بارے میں، جب مختلف آراء کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ صحابہ میں اختلاف ہے. اختلاف نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے یہ علم حاصل کرتے ہیں، 10 تھے. ان 10 میں سے کچھ لوگوں کو آگے کچھ لوگوں کو بتانے کا موقع نہیں ملا، ان کچھ لوگوں کو یہ بات سننے کا اپنی زندگی میں موقع ہی نہیں ملا. انہوں نے جتنی بات بتائی وہی بات آگے پہنچاتے رہے، ایڈیشن سبٹریکشن کے بغیر. ان کے شاگرد یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکریاں نہیں چرائیں. تو اب آپ کہیں گے لوگ مسلمانوں میں کلیش ہو گیا. آدھے لوگ کہتے ہیں بکریاں چرائیں، آدھے لوگ کہتے ہیں بکریاں نہیں چرائیں. اگر ہم مسلمان اپنے علم کی گرفت اور اپنے دین کے مزاج کے علم کو سمجھ جائیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اسلام پر انگلی اٹھائے. کیونکہ ہم کنفیوز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں تفسیر بتا دیں، ہم خود پڑھ لیں. آپ پڑھیں کسی بھی کتاب سے سورہ دوحہ کی جا کے تفسیر، جتنا کچھ اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو کسی ایک کتاب میں نہیں ملنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ 25 کتابوں میں سے نکال کر میں آپ کو بتا رہی ہوں. کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گا. گو فائنڈ اے ٹیچر، گو فائنڈ اے مینٹور، جس کی بات سن کر آپ کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہے، جس کی بات سن کر آپ کو لگتا ہے آپ کا ایمان جاگ رہا ہے، جس کی بات سن کر آپ کو لگتا ہے آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. قرآن کا مزاج آڈیو ایکسپیرینس کے ساتھ، قرآن کا مزاج سننے والا ہے. اللہ کے رسول کو لکھی ہوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، آپ نے اپنی زبان مبارک سے بولا تھا. آپ کے صحابہ آگے اپنی زبان سے اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے. جبرائیل نے کیسے بتایا تھا؟ لکھا ہوا سکھایا تھا. پڑھنا تو آتا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہ سے بولتے تھے جبرائیل، اور جو بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے. قرآن is totally an audio experience. Just experience it in an audio. You will get a different essence rather reading it. وہ آئے گا نہیں ایکسپیرینس کبھی بھی آپ کو جو آپ کو اس کو سن کر آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسپیڈیشن میں جو لوگ تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، آپ نے کہا اراک کا درخت ڈھونڈو اور اپنے فلاک کو کھلاؤ، اٹ ول بی ہیلپ فل. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ وقت بکریاں چرائیں، اور یہ وقت وہ تھا جب آپ مدین میں تھے. داؤد علیہ السلام نے بھی کچھ وقت اپنی بکریوں کو اسی طرح سے پیسچرز میں لے جانے کا کام کیا. کیا حکمت ہے اللہ کی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹف کام دیا. یہ بکریاں چرانا، چرواہا ہونا یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہمیں بالکل اس کی بات سمجھ نہیں آ سکتی بیکاز اٹس ٹوٹلی انریلیٹیبل. ہم نہیں سمجھ سکتے بیکاز ہم نے نہ آس پاس کوئی انسان دیکھا جو بکریاں چراتا ہے، جو چرواہا ہے، اور نہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہے. دیکھیں بکریاں کسی لیش سے بندھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. آپ اپنی کیٹ کو، اپنے ڈاگ کو باہر لے کر جاتی ہیں، آپ نے لیش باندھی ہوئی ہوتی ہے اس کو. کیٹ کو تو آپ بیگ میں ہی ڈال دیتے ہیں، پورا اٹھا کے شولڈر بیک پیک پیچھے پہن لیا اس کو آپ نے. لیکن آپ اپنا ڈاگ باہر لے کر جا رہے ہیں، آپ کسی بھی جانور کو لے کے جاتے ہیں، آپ اس کو کسی کیج میں یا لیش کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. بکریوں کو لیش کری ہوتی کھلے بھی ہوتے ہیں ایسے ہی، اور ان کے گلے کے اندر کوئی مارک بھی نہیں لگا ہوتا، بالکل ایسے ریلیکس بکری ہوتی ہے. بٹ وہ شیپرڈ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ ان کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا، پورے فلاک کو ساتھ لے کر چلتا ہے، پورے فلاک کو ایک ساتھ پیسچرز میں لے کے جاتا ہے اور ایک ساتھ وہاں سے واپس لے کر آتا ہے، اور پورے ہیڈ کاؤنٹ کے ساتھ اس کو واپس لے کر آتا ہے. تو آسان کام نہیں تھا. ہاں اگر آپ ویسے چیک کریں اس وقت بھی اور آج بھی تو لیسٹ پیڈ جاب ہے. لیسٹ پیڈ جاب مشکل ترین کام، لیکن لیسٹ پیڈ جاب. اسکالرز کہتے ہیں بکریاں چرانے میں انبیاء کو نبوت سے پہلے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس کرانا، اس میں بہترین حکمت ہے اللہ کی. ایک تو سب سے پہلی چیز آپ نے کبھی اگر نوٹ کیا، اگر آپ ابھی بھی ٹریول کریں بائی روڈ پاکستان کے اندر، کبھی کبھی آپ کے اب تو موٹر ویز بن گئی ہیں، موٹر ویز پر آتے نہیں ہیں. جو پہلے نیشنل ہائی ویز ہوتی تھی اس میں کبھی کبھی کوئی چرواہا آ جاتا تھا اپنی بکریاں لے کے، تو آپ کی کار جتنی بھی اسپیڈ میں جا رہی ہوتی تھی آپ کو بہت ہی صبر کے ساتھ بریک لگا کے احترام کے ساتھ ہر بکری کے جانے کا انتظار کرنا ہوتا کہ بکری صاحبہ گزر جائیں تو ہم اپنی گاڑی کا ایگنیشن دوبارہ سے جو ہے وہ اسپیڈ دے کر آگے بڑھیں. اب ہوتا کیا تھا، یہ جو چرواہے ہوتے نا ایک ایک ہوتا ہے، میجورٹی ہوتا تھا ایک چرواہا لے کے نکل جاتا ہے، 10 بکریاں، 25 بکریاں، 50 بکریاں یا بھیڑیں. حکمت اسکالرز کیا بتاتے ہیں
کہ جب ایک بندہ بکریوں کو لے کے نکلا ہے اس کا ٹوٹل فوکس یا تو اپنی بکریوں پر ہے یا کائنات پر ہے یا اپنے ذہن کی سوچوں پر ہے یا خاموشی پر ہے. آپ کے دن کا کون سا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے سب لوگ باہر سے ہی اندر آیا نا, کسی غار میں سے اپنے گھر سے نکل کے نہیں آ گئے آڈیٹوریم میں ڈائریکٹ. کتنے لوگوں نے آسمان دیکھا؟ الحمدللہ. اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہم تو نظریں جھکا کے چلے. آپ کی ذرا تھوڑی سر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آسمان پہ دیکھ. آسمان محسوس کیا تھا کیسا ہے اس وقت؟ نہایت خوبصورت. وہ اسکیٹرڈ بادل ویسے بھی کچھ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اسکیٹرڈ بادل, چھوٹے چھوٹے اسکیٹرڈ بادل ہوتے ہیں. اس وقت آسمان بالکل ویسا ہی تھا. دن بھر میں اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, دیکھیں اس بات کا پروف ہے بہت سی خواتین نے ہاتھ نہیں اٹھایا, آلموسٹ آدھی سے زیادہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے زیادہ نیچر سے دور ہو گئے. ویسے ہی گھروں میں بند, کھڑکیاں بھی ہم نے زیادہ تر بند کی ہوتی ہیں. جیسے جیسے گرمی آتی ہے وہ کرٹنس بھی آگے سے نہیں ہٹتے ہیں, پھر اس لیے کہ اے سی والے کمروں میں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر نیچر پر ہمارا ریفلیکشن زیرو ہو جاتا ہے. جو انسان جتنا نیچر کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی فطرت اتنی سلیم ہوتی جاتی ہے. جو انسان جتنا مخلوق کے قریب ہوگا, یاد رکھیں اللہ اس کی روح کو تازگی دینا شروع کر دے. یہ باہر کی جو کائنات اللہ نے بنائی ہے, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اس میں بہت سوتنگ افیکٹ ہے. صرف اور صرف آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ نے آسمان دیکھا, آپ اسی وقت آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی, چاہے آپ کتنی بھی سیریس موڈ کے ساتھ باہر نکلیں. تو ایک چرواہا جو اتنا اتنا دن پورا پورا دن پیسٹرز میں گزارتا تھا, اللہ کی حکمت تھی کہ اس کو کانٹمپلیشن کا موقع ملتا تھا. کام بھی ہو رہا ہے, بکریوں کو بھی سنبھال رہے اور غور و فکر بھی کر رہے ہیں. یہ جتنے جتنے ہم دنیا پرست ہوتے گئے اتنا اتنا ہم نیچر سے دور ہوتے گئے, اور جتنا ہم نیچر سے دور ہوتے گئے ہیں اتنا ہم سخت دل ہوتے گئے. سخت دل, ہمیں نہیں فرق پڑتا. آپ نے کبھی محسوس کیا؟ دس از مائی ایکسپیرئنس. پورے پاکستان میں الحمدللہ بہت نعمتیں ہیں. کراچی کے اندر لوگ سمندر نعمت کہتے ہیں, مجھے آسمان ان یوزل لگتا ہے کراچی کا. یہاں ہر سن سیٹ اور ہر سن رائز الگ تصویر کے ساتھ ہوتا ہے. Have you ever experienced؟ آج کے بعد دیکھنا شروع کرتے ہیں. ذرا کھڑکی سے منہ باہر نکالیں, ذرا باہر آئیں, گھر سے باغ میں آئیں, ٹیرس پہ آئیں, روف پر جائیں, جو کر سکتے ہیں. ہر سن سیٹ, ہر سن رائز آپ کو الگ شیڈ کے ساتھ نظر آئے گی. And if you will start making an album, آپ کے 365 شیڈز ہوں گے. کتنے شیڈز تھے؟ کون سی تھی؟ ہاں, بچیوں کو پتا ہے جن شیڈز کی میں نے بات کی. بینگ اے شیپرڈ, نیچر کے قریب جانا مقصود تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور میں کانٹمپلیشن کا بہت موقع ملا اور فکر کا بہت موقع ملا. آپ اپنی تنہائی انجوائے کرتے تھے. کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تنہائی انجوائے کرتے ہیں, اور جس کو نیچر کی گفتگو سمجھ آ جائے اس کو اپنی تنہائی انجوائے کرنا آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے, کس سے باتیں کروں, کس سے دل کا حال بتاؤں. کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں تھک جاتی ہوں دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے باتیں کر کر کے. باہر نکلیں, چڑیاں آپ سے باتیں کریں گی, کوے آپ سے باتیں کریں گی, آپ کہیں گی سر میں درد لگا دیتے ہیں. نہیں, آپ جائیں نکلیں. وہ جو چیل بھی بول رہی ہوتی ہے نا, جو بہت کبھی کبھی انوائنگ لگتی ہے, اگر آپ سکون سے بیٹھ جائیں اور اس کی آواز کی فریکوینسی چیک کریں تب بھی آپ کو بہت سا ریفلیکشن کرنے کو اللہ مواد دے سکتا ہے. تو جو شیپرڈ ہوتے تھے, یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ اپنے انبیاء کو نیچر کے قریب کرتا تھا. دوسرا, بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں, ان میں ایک خاص قسم کی کیفیت اور صلاحیت ہوتی ہے. دیکھیں ہر جانور کسی ڈومینیٹنگ صفت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو لوگ گھوڑے رکھتے تھے یا گھوڑے رکھتے ہیں ان میں پرائڈ آ جاتی ہے. پرائڈ ان اے ویری پازیٹیو نوشن. لیکن پرائڈ اور ایروگنس, ان دونوں میں ڈفرنس ہمیشہ سمجھا کریں. انگریزی کے لفظ ہیں دونوں, لیکن دونوں نیگیٹو نوشن کے ساتھ نہیں آتے ہیں, خاص طور پہ جب دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. پرائڈ از اے پازیٹیو ایموشن جس میں آپ اپنی کسی صلاحیت کو کنسٹرکٹیولی استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں. دس از پرائڈ. آپ کہتے ہیں دس از نیشنز پرائڈ, مطلب ہوتا ہے ایک کوالٹی, ایک خصوصیت جو آپ میں ہے یا نیشن میں ہے, اور نیشن اس کی پریکٹس کر رہی ہے. دیٹ ول بی نیشنل پرائڈ. آپ کہتے ہیں کہ نیشنل پرائڈ عربس کی یہ تھی کہ ان کی زبان پر ان کا کنٹرول اور ان کا عبور بہت زیادہ تھا. So the Arabic language was the national pride of Arabs.
اس کا مطلب ہے جو خوبی آپ میں ہوتی ہے اگر وہ کنسٹرکٹیولی پریکٹس ہوتی ہے اس کو پرائڈ کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں ان میں پرائڈ ہوتی ہے, یعنی وہ اپنی خصوصیات کا صحیح استعمال کرتے ہیں. جن میں اونٹ ہوتے ہیں ان میں ایروگینس ہوتی ہے. یہی پرائڈ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ایروگینس بن جاتی ہے. اور میں نے آپ کو ایروگینس کی ڈیفینیشن بتائی تھی, اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو آپ نہیں ہیں. دس از ایروگینس. ابلیس نے اپنے آپ کو وہ سمجھا تھا جو وہ نہیں تھا. تو پرائڈ ہوتی ہے گھوڑوں والوں میں ود اے پازیٹیو نوشن. اونٹ کے اندر یا اونٹ رکھنے والوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایروگینس آ جاتی ہے اگر وہ اپنی پرائڈ کو مس یوز کرتے ہیں. اور بھیڑ بکریوں کے لیے آپ نے کہا بھیڑ بکریاں رکھنے والوں میں سکینہ اور وقار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بکری اور بھیڑ بہت ہی معصوم سا جانور ہے. آواز سنیں گے بکری؟ آخری دفعہ بکری کی آواز کب سنی؟ ہاں بکری کی سنی, بکری کی نہیں سنی جی. بکری رکھنے والوں کے اندر یا بھیڑ رکھنے والوں کے اندر سکینہ اور وقار ہوتا ہے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں جانوروں کی خصوصیات وہ بتاتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کے اندر بہت سی خصوصیات انسانوں والی ہوتی ہیں. انسان زیادہ تر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں یا انڈیویجویلٹی مینٹین رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. تو بکریاں اور بھیڑیں بھی یہی کرتی ہیں. ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا, پہاڑ کے ٹاپ تک پہنچ گیا چراتے چراتے, غلطی سے ایک شیپ گر گئی, باقی ساری بھی گر گئی اس لیے کہ وہ ایک گری تھی. اور وہ آپ نے جوک سنا ہوگا, بچے سے ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا ایک شیپرڈ کے پاس 100 شیپ تھیں, ایک چلی گئی, بتاؤ کتنی رہ گئی؟ اس نے کہا 0. ٹیچر نے کہا نہیں, یو ڈونٹ نو میتھس. بچے نے کہا یو ڈونٹ نو شیپس. آپ کو شیپ کا نہیں پتا اگر مجھے میتھ کا نہیں پتا. تو یہ مزاج اس جانور کا ہے کہ یہ مزاجن جانور اپنے اندر سکینت رکھتا ہے, پلس فلاک کو ہینڈل کرنا. چرواہے کے اندر بہت سی صبر کی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, نہ صرف صبر کی بلکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ چرواہے والی کیپیسٹی میں آنا انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی لے کر آتا ہے. بیکاز بھیڑوں کو سنبھالنا اور بغیر کسی رسی اور لیش کے سنبھالنا, پھر اس کے مزاج کے حساب سے سنبھالنا. کبھی کبھی کوئی بھیڑ اٹک جاتی ہے تو ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے. ظاہر بات ہے ہم نے کبھی بھیڑیں بکریاں پالی نہیں ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے. اگر عید پر عید الاضحیٰ پر بکرا آتا ہے نا گھر میں, کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا وہ بالکل منہ بند کر کے کھڑا رہتا ہے, بچہ بیچارہ اس میں منہ میں اس کی گھاس ڈالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے, بڑی اسٹبرن, منہ نہیں کھول رہا. تو کبھی کبھی بھیڑیں اور بکرے اس طرح سے نا اٹک جاتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر جو چرواہا ہوتا ہے وہ اس کے مزاج کے حساب سے اس کو ڈیل کرتا ہے. اینڈ دیٹس دا لیڈرشپ کوالٹی جو ایک لیڈر کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. لیڈر کبھی وہ پسندیدہ نہیں ہے, عرب کہا کرتے تھے, جو کہ ڈم ہو, احمق ہو. ہاں وہ لیڈر پسندیدہ ضرور ہے جو اپنے فالوورز کی حماقت پر بہرا ہو جائے یا ان کی غلط بات پر اپنے آپ کو گونگا کر لے صبر کے ساتھ. اس لیے کہ تربیت بھی تو کرنی ہے اس نے. تو لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے, نیچر سے کنیکٹ کرنے کے لیے, ایز ویل ایز چرواہا اپنی سراؤنڈنگ میں بھیڑیوں سے بہت زیادہ الرٹ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی بکری اٹھا کر نہ لے جائے. تو ایک چرواہے کے اندر کریجیس اینگل لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی حکمتیں رکھی ہیں. تو ان 3 کیپیسٹیز کے ساتھ اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی کیپیسٹی, یہ والی جاب, یہ والی ذمہ داری دی تو اس کی وجہ سے ان کی شخصیتوں کے اندر لیٹر آن کائنڈنس ڈیولپ ہوئی, لیٹر آن کریج ڈیولپ ہوئی, لیٹر آن لیڈرشپ ڈیولپ ہو گئی. اور اس کی وجہ سے پھر انبیاء نے لوگوں کو بہت حکمت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ سے مدد لیتے ہوئے ڈیولپ کر دیا کہ وہ بہترین طریقے سے لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں. دوسرا مفہوم اس آئل کے اندر جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی اس دور کے اندر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے 14 سے 20 سال کے درمیان کی ایج میں آتے ہیں, آپ کے اوپر فائنینشلی بہت ذمہ داریاں اپنی تھیں, کسی اور کی نہیں تھیں, اپنی تھیں. اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور ابو طالب کے اوپر بوجھ نہ بنے, اس لیے کہ ان کے اپنے بچے بھی تھے. تو آپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے خود کو یو کین سے غربت سے بچانے کے لیے آپ نے یہ سسٹینیبل سچویشن رکھی کہ آپ نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چند قرات کے اوپر چرائی ہیں. 2 ٹرمینالوجیز اسلام میں سمجھ جائیں, اردو میں ہم مور اور لیس ایک جیسی استعمال کرتے ہیں.
ایک ہے غربت اور ایک ہے افلاس. غربت سے غریب بنتا ہے, افلاس سے مفلس بنتا ہے. اردو میں آپ کو دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں, بٹ ان عربک دے بوتھ ہیو اے ڈفرنٹ کانوٹیشن. غریب عربی زبان میں وہ ہوتا ہے, اور دونوں عربی کی اصطلاحات ہیں. غریب عربی زبان میں وہ ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قوت خرید کم ہے. قوت خرید کم ہے. اب جب آپ یہ کہتی ہیں تو عربک کانوٹیشن کے اندر ایک انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے پاس چند درہم ہے, تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ غریب ہے چند درہم والے کے مقابلے میں. جس کے پاس چند ہزار درہم ہے اور دوسرے کے پاس چند لاکھ درہم ہے, تو چند ہزار درہم والے کی قوت خرید کم ہوگی یا زیادہ؟ کم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے لاکھ والے کے مقابلے میں یہ غریب ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہے عربی کا غریب ہونے کا کانسیپٹ, جس کے مقابلے پہ کوئی بھی زیادہ مال والا کھڑا ہو اور اس انسان کی قوت خرید اس کے مقابلے میں کم ہو جائے. یہ ہے غریب. اس میں بالکل غربت والے بارڈر لائن سے کراس کیے ہوئے نیچے گئے ہوئے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو غربت پہ زندگیاں گزارتے ہیں, اور اس میں مڈل کلاس لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ ایک ایلیٹ کلاس کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ قوت خرید میں کم محسوس ہوتا ہے. جو افلاس ہے جس کو آپ مفلس کہتے ہیں, اٹس اے کیفیت, اٹس ناٹ اے فائنینشیل پوزیشن. افلاس, مفلسی از اے کیفیت. یہ فائنینشیل اسٹیٹ نہیں ہوتی. یہ فائنینشیل اسٹیٹ ہو سکتی ہے اس کیپیسٹی میں کہ ایک انسان کی قوت خرید بالکل بھی نہیں ہے, پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اس وقت مال کی مفلسی ہے, بٹ مال کی مفلسی کی اسٹیٹ ہے. Arabic language has some so much connotation within the word کہ اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پوری تصویر نظر آ جاتی ہے. غریب انسان صرف مالی طور پر دیکھا جاتا ہے, مفلس انسان کیفیت میں دیکھا جاتا ہے. وہ مال کے لحاظ سے مفلس ہو سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہے لیکن اس کو ہمیشہ کم لگتی ہے. اب اگر اس کی طاقت کا خمار اس کے دماغ پر چڑھ جائے گا اور اس کو ہمیشہ اپنی طاقت کم لگے گی, یہ انسان بھی ایک مفلس انسان ہے. وہ حدیث یاد کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کو ہمیشہ سنا ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے, تو صحابہ نے یہ نہیں بتایا تھا, انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ڈیفائن کیا, یہ نہیں بتایا جس کے پاس مال نہیں ہے, جس کی قوت خرید کم ہے, نہیں. آپ نے کہا وہ جو بے تحاشا نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا ناجائز طریقے سے, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو تانا دیا ہوگا, کسی کو نمیمہ اور بہتان سے اذیت پہنچائی ہوگی, کسی کی انسلٹ کی ہوگی, آہستہ آہستہ اس کی ساری نیکیاں ان سارے لوگوں کے درمیان میں بانٹ دی جائیں گی and he will left with nothing. یہ انسان آپ کی امت کا مفلس ہے. اب اس ڈیفینیشن کے اندر جو میں نے آپ کو غربت اور مفلسی کی دی ہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں آئلن کے لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفلس کا ٹرم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مفلس پایا اور غنی کر دیا؟ بالکل بھی نہیں. اٹ ول بی کمپلیٹلی رانگ. اس کا ترجمہ مفلس صرف وہ کرے گا جس کو عربی زبان میں ان الفاظ کی گہرائی نہیں آتی. وہ کہہ کے ایک ہی بات ہے, غریبی میں پایا غنی کر دیا, مفلسی میں پایا غنی کر دیا. But the one who will be well aware between the difference in meanings in these two terms, وہ انسان صرف یہاں کہے گا اگر اس کو ان دو میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں اس دور میں قوت خرید کم تھی, تو آپ پر ایک غربت کی اسٹیٹ تھی, فائنینشیل لوڈ تھا, آپ کے کندھوں کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک بار تھا جو آپ محسوس کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا, رچ کر دیا. غنی ہوتا ہے سیلف سفیشینٹ ہو جانا. غنی کی کئی میننگز اور اصطلاحات آپ کو ملتی ہیں. آپ غنی کا سب سے بہترین فارم پڑھتی ہیں, اللہ کا نام ہے الغنی. اللہ الغنی کیسے ہے؟ اللہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے, ٹوٹل, جس کو آپ اردو میں کہتی ہیں بے نیاز, ٹوٹلی مخلوقات سے اوپر اٹھا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے کوئی مال انہیریٹنس کا نہیں ملا تھا, زیرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے کوئی انہیریٹنس کا مال نہیں ملا تھا. شی واز لیونگ اے ویری غربت والی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا سے کسی قسم کی کوئی وراثت نہیں ملی تھی, بیکاز آپ ڈائریکٹ بیٹے تھوڑی تھے, آپ تو پوتے تھے دادا کے. اور جب دادا کا انتقال ہوا ہے عبد مطلب کا,
تو اس وقت ان کے اپنے بیٹے موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی انہیریٹنس نہیں ملی، تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا، اس لیے آپ نے اپنا سورس آف انکم جو تھا وہ ڈیولپ کیا۔ پھر اس سٹیج کے بعد اللہ نے آپ کو کیسے غنی کیا؟ دیکھیں آیت میں آیا ہے فَأَغْنَا، اغنا فیل ہے۔ اچھا، غنی کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں، جب آپ اس کو بولتے ہیں نا، ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں غین کی زیر کے ساتھ، غنا، سنیں کیا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، گانا بجانا، غین کی زیر کے ساتھ غنا ہوگا تو گانا بجانا، غنا ان اگر غین کی زبر کے ساتھ ہوگا تو مطلب ہوگا سیلف سفیشنسی، یہ والا غنا جس جو آپ یہاں فاغنا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اغنا۔ اور اس کے لیے اگر میں لفظ استعمال کروں گی، کسی کا موبائل بج رہا ہے اس لیے یہ اس طرح سے ڈسٹارشن ہو رہی ہے، چیک کر لیں، ایئرپلین موڈ پہ کر لیں، خاص طور پہ جتنی خواتین فرنٹ پر بیٹھتی ہیں نا 5-6 روز میں، آپ کے موبائل کے سگنل زیادہ تر ساؤنڈ سسٹم پہ جا سکتا ہے۔ فَأَغْنَا اگر آپ اس کا اسم دیکھتے ہیں تو غنا ہوتا ہے غین کی زیر کے ساتھ گانا بجانا، اور غین کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے سیلف سفیشنسی، جس میں آپ کہتی ہیں بے نیاز ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا آپ کو اللہ نے عائل پایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تو امیجیٹلی آپ کو سیلف سفیشینٹ کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری بکریاں چرانے کی لے لی، اور چند قرات کچھ کوائنس کچھ پینیز آپ کو ملنے لگ گئی مہینے کے آخر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسٹیج آیا، آپ کی زندگی آگے بڑھی، اللہ نے آپ کو غنی کیا، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کاروبار میں شرکت کر لی، آپ ان کا کاروبار کا مال لے کر جاتے تھے اور آپ کو اجرت ملتی تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو مزید غنی کیا اور اللہ نے سبب کریٹ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ نہایت محبت کرنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، ہبا کر دیا۔ میں وہی ابھی جو بات کر رہی تھی خواتین ارننگ کرتی ہیں، وہ سب خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے فائنینشلی، وہ سوچیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سارا مال اپنا ہبا کر۔ ہم کہیں لوگ اسلام کہتا ہے عورت کا مال اسے کوئی مرد بھی شوہر ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، جہاں ہمارا دل کرتا ہے وہاں ہم اسلام لے آتے ہیں، جہاں ہمارا دل کرتا ہے وہاں ہم مکھی کی طرح اسلام کو نکال کے کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ پلیز اڈاپٹ Islam holistically. Then it will reflect upon your personality and your personality will shine with its impact. This is the requirement. مسلمانوں کو کوئی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا اگر مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہماری حالت ہے امت کی، جو ہمیں مارے پڑ رہے ہیں، اور جو ہم اس بات پر پریشان ہیں کہ بنی اسرائیلی جیوز اپنی لال گائے ذبح کرنے والے ہیں، سارے مسلمانوں کو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس پہ درس کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم جنت میں پہنچیں گے سارے، یا موت آئے گی تو شہید ہوں گے؟ مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ لال گائے ذبح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ریڈ کاف، بس یہ بتا دیں ہمیں۔ ہمارے مزاج اتنے پرابلمٹک ہو گئے، اتنے پرابلمٹک، مسلمان کی تاریخوں میں وہ وقت گزرا ہے جب مسلمان ایکیڈیمک بحثوں میں پڑے ہوئے تھے اور مسلمان امت کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی نان مسلم سے، منگولین ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور مسلمان اسکالرز بیٹھے ہوئے اس کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ براق کون سا والا جانور تھا۔ لٹرلی ہمارا اس وقت یہی حال ہے، جیوز کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ گائے ذبح کر رہے ہیں یا گائے ذبح نہیں کر رہے، کیا ہم نے مرنے کی تیاری کر لی؟ مجھے ایک گولی لگنے کی دیر ہے، ایک ایٹامک بام گرنے کی دیر ہے ایک ملک کے اوپر، ختم، خلاص، دی اینڈ، اینڈ دین دا نیو امر، نیو دنیا ول اسٹارٹ، حساب کتاب کی دنیا، موت کے بعد کی دنیا۔ مت ان چیزوں میں الجھن جن چیزوں کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اینڈ دیر از نو سرٹن تھنگ ان اٹ۔ جو چیز سرٹن ہے اس کو تھامے نا، جو پکا بلیک اینڈ وائٹ چیز ہے اس کو پکڑیں۔ کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے۔ لمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کا گلاس 500 ml سے بڑا نہیں ہے، اگر 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، ان 24 گھنٹوں میں آپ اگر 6 گھنٹے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف پروپیگنڈا آف جیوز پڑھتے رہیں گے اور وہ نہیں کریں گے جو آپ کو کرنا ہے۔ فکر ہمیں اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ظہر کی 4 سنتوں کو 4 سنتیں پڑھیں یا 2 کر کے پڑھیں۔
نہیں ہماری خواتین کی بحثیں ہوں گی بیکاز ہم ایکیڈیمک بحثوں میں الجھ گئے، اور جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ٹخنوں نہیں گھٹنوں تک ہمارے ٹراؤزر آ رہے ہوتے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے. یا تو آپ ابایا پہن کے جاتی ہیں اور آپ نے نیچے جو مرضی پہنا ہے، آئی ہیو نتھنگ ٹو سے. بٹ آپ بغیر چادر بغیر دوپٹہ لٹرلی گھٹنوں تک کپڑیز آتی ہیں ابھی تک. اور وہی خاتون آ کر آپ سے سوال کیا کرتی ہیں، ظہر کی نماز میں 4 کی نیت کروں یا میں 2 کر کے نیت کروں. روڈ پہ آتا ہے. ہم لٹرلی اس وقت اس سٹیج پر آ گئے ہیں جو ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں. ایکیڈیمک بحثوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور اس وقت نان مسلم مسلمانوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں. ابھی ربیع الاول آئے گا تو آپ ہماری چمک دمک دیکھ لیں سیرت کانفرنس کے اور سیرت النبی کے پروگرامز کی، کیونکہ ہم نے حب رسول کا دعویٰ جو کرنا ہے. اسلام اس وقت وہ مسلمان ڈھونڈ رہا ہے جو اس کو اپنے عمل میں مکمل لے کر آ جائے. میں اور آپ لائے یا نہ لائے، اللہ ان لوگوں کو اٹھا دے گا جو اس دین پر مکمل عمل کریں. اس لیے کہ اللہ میرا انتظار نہیں کرے گا کہ میں نے اس دین پر مکمل عمل کیا یا نہیں کیا. اللہ وہ قوم پیدا کر دے گا جو اسلام سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، رسول اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ کر کے دکھائیں گے جس کے لیے قرآن اور حدیث کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ بلند کرتا ہے قرآن سے آواز. ہے کوئی جو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اپنی زندگیوں کے اندر عدل کے ساتھ اس تعلیم کے عمل کو لے کر آئیں. اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ آپ کو یہ مدد ضرور دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال ہبہ کر دیا، اور ہبہ بھی کیا اس لیے کہ آپ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں. جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ابو طالب آپ کے نکاح کے گواہ بنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آپ کی عمر کے، جب آپ کی عمر 25 سال تھی، جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو خدیجہ سے، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تھا. اسی ریفرنس میں آپ کو بہت سے اسکالر یہ بات کہتے ہوئے ملتے ہیں، خاص طور پہ اس ریفرنس کے ساتھ بھی اور قرآن کی آیت کی دلیل دیتے ہوئے بھی، کہ نکاح کے ساتھ رزق کی برکت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کو اس کے اندر احادیث کا ایسنس ملتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے تھے میں حیران ہوں اس شخص پر جو کہ مال رکھتا ہے اور نکاح نہیں کرتا. قرآن کی آیت آتی ہے جو کہ یتیموں کے بارے میں ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرا دو اور اپنے غلاموں کا بھی. أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو ان میں سے فقیر ہوگا اللہ اس کو غنی کر دے گا. قرآن میں کسی آیت میں غنی ہونے کی بات آپ کو کسی عمل کے بعد نہیں ملتی سوائے اس آیت کے. نکاح کے ساتھ برکت آتی ہے. نکاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ غنی کرنے کا سیلف سفیشنسی کا فیکٹر لاتا ہے. اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے پسندیدہ ہے جلد از جلد اولاد کا نکاح کر دینا چاہیے. اور جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اللہ نے ماں باپ کو ابنڈنس میں رزق دیا ہے، الحمدللہ ماں باپ پریشان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بچی کو لا کے اپنے بیٹے کو اور خود کو قرضوں میں دبا دیں گے. ایسی الحمدللہ سچویشن نہیں ہے، سسٹینیبل سچویشن ہے. بچے جوان ہیں ایز ارلی ایز پاسبل. اس لیے کہ فتنوں کے دور میں اٹس جسٹ لائک کہ آپ نے ایک طرف پیٹرول رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ماچس کی تیلی آپ مستقل جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پھر فتنے کا دور آگے آگے مزید بہت سی آزمائشیں لے کر آتا ہے. تو بہتر ہے اگر اچھے رشتے آتے ہیں تو ڈیلے نہ کیا جائے اور فوراً سے پہلے نکاح کر کے اپنے بچوں کو اس ذمہ داری میں انٹیکٹ کیا جائے. اللہ نے کہا ہے أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر اللہ ان کو فقیر پائے گا، اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اللہ ان کو غنی کر دے گا. نکاح کی اہمیت آپ کو ویسے بھی اسلام میں بے تحاشا ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجم کبیر میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص خوشحال ہو اور نکاح کی طاقت رکھتا ہو. دس از آئیڈیل سچویشن ڈیفینیٹلی. جو شخص خوشحال ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، پھر بھی اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. شعب الایمان میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا نصف ایمان قبول ہو جاتا ہے یا کامل ہو جاتا ہے. پھر اس کو چاہیے کہ باقی ایمان اللہ کے ساتھ اپنی عبادات اور اخلاقیات کو انسانوں کے ساتھ اپنا کے مکمل کر لے. اکثر و بیشتر آج کل بچیاں یہ سوال کرتے ہیں
کہ اگر میں نکاح نہیں کری تو کیا میں گناہگار ہو رہی ہوں؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک اسٹینڈرڈ پرنسپل رکھ دیا ہے. اگر کوئی بچی یہ سوال کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ذہن میں ہزاروں سوال ہیں. ایک ینگ فریش جس کو آپ کہتے ہیں ہیلدی میل ہیلدی فیمیل، اور وہ خاص طور پہ بچہ اور بچی جو اپنے آپ کو آج کل کے ماحول میں مکس گیدرنگ سے ایک کراس جینڈر اپوزٹ جینڈر فرینڈشپ سے میکسیمم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی نکاح میں ڈیلے نہیں چاہتے ہیں. بیکاز ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ان کا بھی ہو جو جس کے ساتھ وہ باتیں کرے. وہ ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کے لیول پر اس طرح آ جائے، بیکاز اللہ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن رکھی ہے. اس کیپیسٹی میں اگر کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتی تو کیا میں گناہگار ہوں گی، میں ماؤں سے کہہ رہی ہوں پلیز کھوجیں اور کڑیدیں واٹس the ریزن behind it. دس از ناٹ نارمل. اور اگر آپ کو پیچھے ریزن ملنے کی طرف کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کیٹر کرنے کی پہلے کوشش کریں، پھر آپ اس کو نکاح کی طرف پوش کریں. بیکاز اٹس ناٹ نارمل، اٹس ناٹ نیچرل کہ آپ کا بچہ جوان ہے، آپ کی بچی جوان ہے، ہیلدی ہے، اور وہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ رشتے آ رہے ہیں. اس صورت میں اگر کوئی بھی بچہ اور بچی یہ کہتے ہیں کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے پیچھے وجوہات ہیں، ایکس وائی زیڈ اے بی سی کچھ بھی وجوہات ہیں. ماؤں کو چاہیے کہ صرف ان کو شٹ اپ نہیں کرائیں بلکہ ان سے ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں. جہاں تک نکاح کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان نکاح نہیں کرتا کہ کیا وہ گناہگار ہوتا ہے، 4 اسکول آف تھاٹ ہیں اہل سنت والجماعت میں. شافی اسکول آف تھاٹ کے مطابق نکاح کرنا مباح ہے، ٹھیک ہے. امام مالک کے نزدیک مستحب ہے، پسندیدہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں ہو پاتا، مرد ہو یا عورت ہو، تو نکاح کرنا واجب ہے ورنہ مستحب. صحیح. تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے، انسان کے سرکمسٹانسز پر، انسان کی صحت پر، انسان کی ذہنی حالت پر ڈپینڈ کرتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ نکاح کی طرف اولاد کو آگے بڑھائیے. ہاں یہ ضرور اولاد کو بتائیں نکاح کے ساتھ اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے، نکاح کے ساتھ اللہ نے غنی ہونے کی کیپیسٹی رکھی ہے، نکاح کے ساتھ اللہ نے سیلف سفیشنسی رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو آپ کو بتا دیا چند قرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، آپ غنی ہو گئے، پیروں پہ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کاروبار کیا، آپ کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ سے. پھر جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا فاغنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہر سٹیج پر غنی کرتا گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو جہاد الغنائم تھے اس سے بھی آپ کو اور امت کو بہت زیادہ جو ایک غنا کی کیفیت تھی وہ ملی. جہاد الغنائم کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت کو. مال غنیمت کی ٹرم سنی ہے جو اسپوائلز آف وار ہوتے ہیں. تو اسپوائلز آف وار بھی جو آتے تھے جہاد الغنائم، اس کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو ایک سیلف سفیشنسی ملی تھی. بہت سے صحابہ فتح مکہ کے بعد غنی ہوئے تھے، اس لیے کہ غنائم بہت آئے تھے. غزوہ حنین امیڈیٹلی فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی 8 ہجری میں. ادھر مسلمان فتح مکہ کر کے جسٹ فارغ ہوئے تھے، ادھر ایک 2 قبیلے تھے بنو ثقیف اور بنو حوازن. 2 قبیلے تھے جو طائف کی ویلی میں رہتے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف. یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. ادھر مسلمان فتح مکہ کر کے مکہ میں موجود تھے، اور ادھر بنو حوازن نے اور بنو ثقیف نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی تھے، ایک ایسے رسول تھے جنہوں نے ہمیشہ امت کو یہ سکھایا کہ مسلمان احمق نہیں ہوتا، مسلمان اپنے آس پاس کے حالات پر نظر رکھتا ہے، مسلمان واقف ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے آس پاس والوں کی زندگی میں اور اس کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. جب بنو ثقیف اور بنو حوازن پلان کر رہے تھے کہ وہ مکہ پر مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اسپائس تھے جو سراؤنڈنگ میں ہوتے تھے، جو ساری موومنٹ دیکھتے رہتے تھے کس قبیلے کی کیا موومنٹ ہو رہی ہے، انہیں میں سے کسی ایک نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو حوازن جو ہے وہ مکہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیم کر دی اور آپ نے غزوہ حنین کا آغاز کر دیا.
غزوہ حنین کو غزوہ حوازن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبیلہ حوازن کے ساتھ ہوا تھا. بہت سخت غزوہ ہوا تھا، بہت سخت، یعنی اس میں ٹھیک ٹھاک انٹینسٹی ہائی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت سے مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو فتح دی اور بہت سا مال غنیمت آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مال غنیمت آیا ہے جہاد الغنائم، ظاہری بات ہے اس سے بھی مسلمان امت کے اندر آپ کو سیلف سفیشنسی آتی بھی نظر آئی. اسی طرح بحرین کا علاقہ جو تھا وہاں پر کیونکہ مسلمان نہیں تھے تو جزیہ لیا گیا تھا. جزیہ از لائک ٹیکسز. جب ٹیکسز آئے تھے تو اس کی وجہ سے بھی ایک دم سے کافی اماؤنٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ مدینہ میں پیسہ آیا تھا. دس از آفٹر فتح مکہ. تو جب جزیہ آیا ہے بحرین سے اور صحابہ کہتے ہیں اتنا ہمارے پاس ٹیکس آیا تھا کہ سب صحابہ میں بانٹ دیا گیا، اس کے باوجود بچ گیا. تو جو بچ گیا وہ مسجد کے بیک یارڈ میں پچھلے صحن کے اندر رکھ دیا گیا. کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اگلی صبح فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی تھی عبادت گزاروں سے. کون تھے یہ مدینہ میں فجر میں آنے والے عبادت گزار جن کو ویسے فجر کی نماز بھاری رکھتی تھی؟ منافقین. منافقین سے مسجد اگلے دن بھری ہوئی تھی اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بحرین کے ٹیکسز کے جو بچے ہوئے مال ہے وہ سارے کا سارا مسجد میں ابھی رکھا ہے، ہم نماز پڑھنے جائیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہمیں مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فجر میں وہ چہرے دیکھے جو جنرلی آپ کو فجر میں نظر نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کا مفہوم آتا ہے اے لوگو تم سب جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بحرین سے مال دیا ہے، واللہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے لیے غربت کا ڈر نہیں ہے بلکہ مجھے تمہارے لیے ڈر ہے کہ اللہ تم پر دنیا کے منہ کھول دے گا، اللہ تمہیں مال میں ابنڈنس دے دے گا، اور جیسے تم سے پہلے لوگوں پر مال کے منہ دنیا کے منہ کھول دیے گئے. تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگو گے، مال میں مقابلہ کرنے لگو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے ایک دوسرے سے مال میں مقابلہ کیا. فَتُهْلِكَهُمْ تم ایک دوسرے کو ہلاک کرو گے. اور یہ چیز پھر ایک روایت میں آتا ہے یہ مال میں کمپٹیشن کرنا تمہیں ہلاک کر دے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. یہ مال میں اتنا زیادہ کمپٹیشن تمہیں ڈسٹریکٹ کر دے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا گیا. تو یہ مختلف آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ادوار میں آپ کا غنی ہونا یہ نظر آتا ہے. کلاسیکل اسکالرز نے اس آیت کے ریفرنس میں 10 اینگل بیان کیے ہیں. جس 10 اینگل کو کہتے ہیں کہ ان صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کیا گیا تھا، اور ان میں سے بہت سے اینگل ایسے ہیں جس میں اللہ آپ کی امت کو بھی غنی کرتا ہے. اس لیے کہ یہاں فَأَغْنَا ہے، فَأَغْنَا کا نہیں ہے. تو یہ 10 اینگل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن کن کیپیسٹیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غنی کیا. ایک وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کے بعد گریجولی ہی صحیح، چاہے سٹارٹنگ فرام نکاح بن خدیجہ تھا ریچنگ بائی دا مدینہ اینڈ ٹائم، لیکن آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے اور یہ دروازے دنیا کے کھلے رہے ایون کہ آپ کے جانے کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں خوب مسلمانوں نے فتوحات کی. تو اغنا کی ایک شکل جو اللہ کے رسول سے شروع ہوئی اور دنیا کے دروازے ایسے کھولے گئے کہ آپ کے فالوورز بھی کانسٹنٹلی بڑھتے رہے اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی مسلمان ہوئے اور اسلام کو فائدہ ہوا. پھر اغنا کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف مال و دولت سے کنیکٹ نہیں کیا جاتا. جب آپ کہتے ہیں نا غنی کا مطلب ہے بے نیاز ہونا، سیلف سفیشینٹ ہونا، تو کیا سیلف سفیشینسی صرف اور صرف مال کے ریفرنس میں ہوتی ہے یا کسی اور کیپیسٹی میں بھی ہو سکتی ہے؟ ایموشنلی بھی آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے. اور اسلام چاہتا ہے کہ مومن ایموشنلی سیلف سفیشینٹ ہو. آپ کے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول نہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، نہ آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ اس وقت آئے جب لوگ آپ کی تعریف کریں. کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے یا نہ دیکھے، آپ بے نیاز ہو مخلوق سے. اور یہ والی کیفیت یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازی گئی تھی. آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ منافقین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ مشرکین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ان دا سیم وے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا، آپ کو صرف اپنا محتاج رکھا. اور یہی کیفیت ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے دعا میں مانگنی چاہیے.
منہ کھول کر الفاظ میں اللہ سے ہر دعا میں مانگا کرے اللہ مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے، اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ مجھے صرف اپنا محتاج رکھنا، مانگا کریں۔ اس لیے کہ جب آپ اس طرح سے مانگتے ہیں، چاہے اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، چاہے اللہ آپ کے لیے کوئی سبب کھولے گا، اللہ آپ کو ریسورسز پرووائڈ کرے گا، لیکن آپ کی ذات میں، آپ کے دماغ میں کبھی بھی اللہ کے بارے میں نہ بدگمانی آئے گی، نہ آپ کبھی شرک کی طرف جائیں گے۔ آپ گریٹفل رہیں گی لوگوں کی، لیکن آپ کا مزاج کیا ہوگا؟ ملا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ، بیکاز آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے روک لیا۔ رازق کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، رازق اللہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی رازق نہیں ہوتے ہیں، اللہ رازق ہوتا ہے، شوہر بھی رازق نہیں ہوتا ہے، اللہ رازق ہوتا ہے۔ جب یہ مزاج ہوتا ہے اور پھر آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو مال وراثت میں آپ کا حصہ نہیں دیتے، تو پھر آپ ان کی گردنوں سے ان کو کورٹ میں نہیں گھسیٹتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں میرے رزق میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا، وہ رازق اوپر بیٹھے ہیں، اس نے میرے نصیب میں یہ لکھا نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو اپلفٹ کر لیں، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، ایموشنلی بھی سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، فائنینشلی بھی اللہ سے مدد مانگے، اللہ مجھے کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، اور اپنے رحمت کے خزانوں کو ہمیشہ میرے اوپر برساتے رہنا۔ تو یہ دوسرا مفہوم آتا ہے کہ مخلوقات کی مدد سے اوپر اٹھ جانا۔ مخلوقات کی مدد سے اوپر اٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں وہ میرا پین گرا ہوا ہے مجھے پکڑا دیں۔ آپ کہیں لوگ ہم تو مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے، دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ، دیٹس دا مزاج۔ کہ کوئی مثال کے طور پہ ماں اپنے آپ کو اتنی سیلف سفیشینٹ کر لیتی ہے کہ اگر بچے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے، تو اب ماں کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوگا، بھائی میری اولاد چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ والا جو کیپیسٹی ہوتی ہے، پھر آپ سب سے شکایتیں کرتے ہیں اپنی اولاد کی، کم سے کم ان سے ضرور کرتے ہیں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ ہاں آج کل کے بچے تو بیچارے پوچھتے ہی نہیں ہیں کسی کو، کیا کروں بہن ایسے ہی ظالم ہو گئے، بس میں تو دعا دیتی ہوں۔ یہ والی کیفیت آپ کو کبھی بھی ایموشنلی سیلف سفیشینسی پر نہیں جانے دے گی۔ مخلوق کی مدد سے اوپر اٹھ جائیں، یعنی مخلوق کا نیگیٹو امپیکٹ، غلط رویہ آپ کو آپ کے رب سے، عبادت سے، آپ کے اچھا بننے سے، آپ کی اعلیٰ ظرفی سے دور نہ کرے۔ دس از دا کانسیپٹ۔ پھر تیسرا کانسیپٹ جو اسکالرز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سیلف سفیشینسی کے اندر غنا اڈاپٹ کرنے کے اندر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے قناعت۔ قناعت سب سے زیادہ ریکوائرڈ، اپنی چادر کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہمیشہ ہمارے ماں باپ ہمیں یہی کہتے تھے نا، اپنی چادر کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ کا اپنے ریسورسز کے اندر اندر زندگی گزارنا، یہ جو کریڈٹ کارڈ کلچر ہے، کریڈٹ کارڈ وہ والا نہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ صرف اس لیے استعمال کر رہی ہیں کہ کیش رکھنا آج کل خطرناک ہے، وہ والا یوز نہیں میں کہہ رہی ہوں۔ وہ والا یوز جس میں آپ اپنی جیب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ادھار پر خرچ کرنا، لون لے کر خرچ کرنا، یہ مزاج پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کل کو میں مر گئی اور میں نے اتنے کروڑوں کا لون لیا ہوا ہے، کون ادا کرے گا؟ میں نے اپنے ورثاء کو، اپنی اولاد کو مصیبت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، پلس آپ وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے لیے آپ کے نصیب میں رکھا نہیں ہے۔ پھر صرف فرسٹریشن آتی ہے، اینڈ دیر از نو اینڈ آف اٹ۔ اپنی جیب کے مطابق رہیں۔ اور میں ینگ بچوں کو ایک بات ریکویسٹ کر کے کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی مال دیا ہے ماں باپ کے تھرو، جتنا آپ کو دیا ہے، ٹرائی ٹو لیو ود ان دس بریکٹ، اس کو ایکسیڈ نہ کیا جائے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ویلتھ مینجمنٹ سکھائیں۔ دیکھیں آپ کی چادر الٹیمیٹلی آپ کی اولاد کی چادر نہیں ہوگی۔ یہ چادر میں کس کیپیسٹی میں کہہ رہی ہوں؟ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹ۔ تو سکھائیں ضرور، ہاں ہر ایک خرچ ان کے اوپر، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات پوری کریں، بٹ ان کو ویلتھ مینجمنٹ سکھائیں تاکہ آگے چل کر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ تو تیسرا مفہوم ایک اسکالرز کہتے ہیں، قناعت جس انسان میں آ جاتی ہے وہ انسان سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے۔ جس میں قناعت ہوتی ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ وہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی تقدیر پر، اپنے اللہ کی طرف سے اسائن کیے ہوئے رزق پر راضی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، کان یعطی عطاء اللہ من لا یخشی الفقر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے راستے پر ایسے خرچ کرتے تھے جسے آپ کو فقر کا ڈر ہی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جھولی بھر بھر کے ان کے پاس اشرفیاں آیا کرتی تھی، کبھی چاندی کی تو کبھی سونے کی، اور اس وقت چاندی سونا ایک ہی ریٹ کا تھا، آج کل کی طرح نہیں، اتنا گراس ڈسپیرٹی ہے۔ اس وقت چاندی اور سونا ایک ہی ریٹ پر تھا،
حضرت عائشہ کہتی ہے اتنا میرے پاس اشرفیاں آیا کرتی تھی، کبھی چاندی کی کبھی سونے کی، اور شام ہوتی تھی میں جھولی جھاڑ کر اٹھ جایا کرتی۔ کہاں جاتی تھی ساری اشرفیاں؟ لاکر میں نہیں، بانٹ دیتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔ یہ مزاج ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے گھر کا تو مزاج یہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عزیمت کے اوپر زندگی گزاری۔ آپ نے اپنے لیے لگژری پسند نہیں کی۔ آپ اگر چاہتے تو آپ اپنے لیے لگژریز رکھ سکتے تھے، اللہ نے آپ کو جنت لکھ دی ہوئی تھی، لیکن آپ نے اپنے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ اللہ کی رسول اللہ سے محبت تھی جس کا اظہار یہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو سیلف سفیشینسی ہے وہ دیتا رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عزیمت پسند کی۔ دیکھیں اللہ نے یہاں پر اس تیسرے حصے کے اندر یہی چیز مینشن کی ہے۔ آپ یتیم تھے تو اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، آپ تھوڑے بڑے ہوئے اور آپ نے ہدایت کی اور حق کی تلاش شروع کی تو اللہ نے آپ کے سامنے گائیڈنس کے راستے کھول دیے۔ اب اللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ غنی بھی کرتا جا رہا ہے، تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے عزیمت کے راستے پر بھی پرسکون زندگی گزاری ہے، منیمم ریسورسز میں بھی پرسکون زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ خوشیاں مال میں نہیں ہوتی ہیں۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا، ہم کپڑے، جیولری، ریئل اسٹیٹ، اسٹاک مارکیٹ، گھر، ایک سے ایک ہمارے بینک بیلنسز، ایک سے ایک ہمارے جو ہے وہ فورن اکاؤنٹس، ہم کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ خوشیاں ان چیزوں میں نہیں ہیں، خوشیاں اندر ہوتی ہیں۔ دل خوش ہے تو آپ خوش ہیں۔ لوگ محلوں میں رہتے ہیں، ان کا دل خوش نہیں ہوتا، ہر نعمت ہوتی ہے پاس پر دل خوش نہیں ہوتا، تو اداس رہتے ہیں سارا سارا دن۔ بی بی آسیہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ بس لیڈی تھی، مسز فیرو، ہر چیز تھی، ایک سے ایک عیاشی کا سامان تھا، ایک سے ایک لگزوریس اینگل تھا، پر شی واز انہیپی بیکاز ان کو وہاں پر سکون نہیں ملتا تھا۔ سکون کا تعلق مٹیریلسٹک ورلڈ سے نہیں ہے، پلیز اپنا کانسیپٹ سے کریں۔ اگر گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور ہر طرح کی لگژری ہے، لیکن وہ 4 لوگ ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کوئی ایک دوسرے سے مسکرا کے بات نہیں کرتا، آپ کو اس گھر کی وائبز میں وحشت محسوس ہوگی، خوشیاں نہیں ہوں گی وہاں۔ آپ کبھی دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے گھروں کی وائبز ہوتی ہیں جو گھر کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کی وائبز، اس گھر کی وائبز در و دیوار میں ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی محسوس کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، آج گھر جائیں اور خود محسوس کریں آپ کے گھر کی وائبز کیسی ہیں۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو بہت اچھا، لائٹ، خوش محسوس کرتا ہے یا کنسٹرکٹڈ محسوس کرتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا میرے گھر کی وائبز کیسی ہیں؟ 4 گھنٹے تک، شام 5 بجے سے لے کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے رات کے 9-10 بجے تک ذرا گھر والوں کے آپس میں انٹریکشن کو اسٹڈی کریں، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکراتے ہیں، کتنا ہلکا پھلکا لائٹر ٹون پر بات کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، کتنا ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہے الحمدللہ، anybody who will come and enter in your home that will get the good vibes۔ اگر نہیں ہے، کوئی سی دن کسی سے بات نہیں کر رہا، باہر سے آنے والے کو تکلیف ہوگی، اس کا دل کرے گا بس میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے گھر چلے جاؤں واپس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ نعمتوں میں سکون صرف اس وقت ہے جب نعمتیں اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ تو چھٹا میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو سیلف سفیشنسی دیتا ہے، جب اغنا کی کیفیت پر آپ آتے ہیں، اللہ آپ کی نعمتوں میں سکون ڈال دیتا ہے۔ اغنا کی سیلف سفیشنسی کے اندر ایک ایموشنل اسٹیبلٹی کا اینگل بھی آتا ہے جو کہ 7th اینگل بنتا ہے۔ اغنا کی کیپیسٹی میں اسکالرز کہتے ہیں انسان گناہ سے نیکیوں کے راستے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ جب قناعت آتی ہے، صحیح مطلب کم پر راضی ہو رہے ہیں، جو مل رہا ہے اس پر راضی ہو رہے ہیں، اب آپ آٹومیٹیکلی جو ملے گا اس پر راضی ہوں گے، مطلب شکر کریں گے، شکر کریں گے مطلب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے مطلب اب آپ کا نیکی کرنے کا دل کرے گا۔ تو گناہ سے نیکی کی طرف آنا یہ بھی اغنا کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جب آپ گناہ سے نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر آپ دنیا پر نہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ اغنا کی اگلی شکل آ جاتی ہے۔ اللہ پر توکل آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے تو اگلا شیڈ اغنا کا، آپ غفلت سے معرفت کی طرف سفر کرنے لگ جاتا ہے، آپ کو اللہ کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو ہر چیز میں اللہ محسوس ہوتا ہے، اپنے ہر فیصلے میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ایشورنس چاہیے ہوتی ہے۔ تو
اب یہ جو جتنے بھی شیڈز ہیں یہ صرف اس وقت آپ کو محسوس ہوں گے جب آپ اپنی زندگی گزاریں گی اطاعت کے اوپر. دیکھیں کلاسیکل ٹیکسٹ میں اسکالرس کہتے تھے کہ 4 طرح کی کیفیات ہیں جس میں انسان زندگیاں گزارتا ہے. ان 4 میں سے کسی ایک کیفیت میں زندگی انسان گزارتا ہے. ایک کیفیت انسان کی ہوتی ہے جو ہوتی ہے نعمتن کی کیفیت. نعمت کو منعم کے مطابق استعمال کرنے والے. نعمت کی کیفیت جس میں انسان خوشی کے کیپیسٹی میں ہوتا ہے. تو ایک کیفیت آپ کی ہوتی ہے آپ نعمت کے ساتھ ہیں. دوسری کیفیت آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے جو کہ معصیت کے ساتھ ہوتی ہے. معصیت مطلب گناہ. نعمت میں خوشی ہوتی ہے, معصیت میں وقتی خوشی ہوتی ہے, اینڈ فار دا لانگر پیریڈ لو موڈز ہوتے ہیں. آپ ہر اس انٹرٹینمنٹ کو سوچ لیں جس انٹرٹینمنٹ میں اللہ کی نافرمانی ہے. آپ ہر اس ایکٹیویٹی کا سوچ لیں جو ایکٹیویٹی آپ کو بہت پسند ہے, معاشرے میں بہت عام ہے, آپ کے سرکل میں بہت کی جاتی ہے, بٹ الٹیمیٹلی وہ اسلام کے اگینسٹ ہے. اس میں وقتی خوشی ہوگی, وقتی خوشی, ٹیمپرری ہائی, but ultimately you will be all the time under low moods. یہ ہے معصیت کا شیڈ, معصیت کی کیفیت. بعض لوگوں کی زندگی میں نعمت کی کیفیت بھی آتی ہے, معصیت کی کیفیت بھی آتی ہے. تیسری کیفیت اسکالرز کہتے ہیں نیکمتن کی کیفیت ہوتی ہے. نون قاف میم گولتا, نیکمتن. دس از اپوزٹ آف نعمتن. نعمت میں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے, نقمہ میں کوئی چیز آپ سے لے لی جاتی ہے. زوال نعمت. نقمہ میں مشکلات آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, ہرڈلز آتی ہیں. اس نقمہ کے اندر 2 آپشنز ہوتے ہیں انسان کے پاس. ایک نہایت کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا, کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس, کچھ رہتا ہی نہیں میرے پاس, آئی ایم ایکسٹریملی انلکی. یہ ہے نقمہ کی کیفیت, مشکل میں اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا. اسی نقمہ میں مومن کے پاس ایک پاسبلٹی ہوتی ہے جس میں وہ صبر کر لیتا ہے, اور اگر وہ صبر کر لیتا ہے یہی نقمہ نعمت بن جاتا ہے. چوتھی کیفیت ہوتی ہے طاعتن, اطاعت کی کیفیت. اطاعت کی کیفیت کے اندر اسکالرز کہتے ہیں مومن ہر وقت ہوپ فل رہتا ہے, پر امید رہتا ہے. اور جو انسان ہر وقت پر امید رہتا ہے وہ فاغنا کے صبر کے پھل ہمیشہ سمیٹتا رہتا ہے. This was not just رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کہا گیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ نے آپ کو ذمہ داریوں کے بوجھ میں پایا اور نیڈز کو سفیشینٹ کر دیا. صرف رسول اللہ کے لیے نہیں, آپ کے ہر اس امتی کے لیے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ طاقت کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ ہیں, ایمان کم ہے, کرنے کے کام زیادہ ہیں, زندگی مختصر ہے اور لگتا ایسے ہے کہ نافرمانیوں کو ہٹانے کے لیے محنت کرنی زیادہ ہے, لیکن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اور میرا ایمان ہے اور میری امید ہے کہ آپ مجھے ہر معاملے میں بہترین طریقے سے سرخرو کر دیں گے. جو اس کیفیت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے فقیری کی کیفیت میں آ کے بیٹھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. دنیا کے پاس جائیں گی دنیا آپ کو فقیر کر دے گی, اللہ کے در پر جائیں وہ آپ کو غنی کر دے گا. اللہ ہمیں وہ غنا عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہم لوگوں کے کبھی محتاج نہ رہیں, نہ فائنینشلی, نہ فزیکلی, نہ سائیکولوجیکلی, نہ ایموشنلی, نہ اسپرچولی. اللہ ہمیں اپنے سے جوڑ دے اور ہمارے ایمان کو اس قرآن کے ساتھ ہر دن ایسی ترقی دے کہ موت اس حال میں آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 9 شروع کریں گے. کوشچن آنسر سیشن ہے آپ کا. جی دل سے سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے میرا کہ آپ جیسے بھی بتا رہی تھیں کہ بی بی عائشہ اشرفیاں شام میں جھاڑ کے اور انہوں نے کہا کہ سب پانی کیا,
تو کیا ریلیجن میں سیونگ اور انویسٹمنٹ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے؟ نہیں بالکل نہیں، ایسی بات نہیں. میں نے بھی بتایا اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہوا. آپ کے گھر میں کبھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا تھا. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر قانون وراثت کیوں آتا، زکوٰۃ کیوں آتی؟ اسلام میں بالکل اجازت ہے. ہاں اسٹنجینس نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو جیسے ابھی اس وقت میجورٹی مسلمان اپنی روٹین میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. پلیز یہاں ماشاء اللہ سب وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ایفلوئنٹ ہیں اور جو ٹھیک ٹھاک جن پر زکوٰۃ بنتی ہے. میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سب سے، ہم لوگ اپنے جب ہم بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا تو وہاں پر ہم اپنی ایک ایک پینی کے لیے بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس جتنی ایسیٹس ہیں، آئی ایم شیور یہاں جتنی بھی خواتین ہیں میجورٹی یہاں پر شاید 99%، وہ تھریشولڈ آپ نے کراس کیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا ایکولنٹ اماؤنٹ کیش ایک دفعہ آ جاتا ہے، آپ نے تھریشولڈ کراس کر لیا ہے، یعنی اب آپ زکوٰۃ دیں گی تھریشولڈ کراس کرنے کے بعد. اب جب آپ کے پاس جتنے بھی ایسیٹس ہیں، آپ کے ایسیٹس، آپ کا زیور آپ کا ہے، آپ کی شوہر کا نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں. فرض کریں وہ کہتے ہیں اس سال گولڈ بہت مہنگا ہو گیا ہے، خرچے بہت ہو گئے ہیں، میں تمہارے گولڈ کی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہیں گے لو جی میرے پاس تو کیش ہی نہیں ہے میں زکوٰۃ نہیں دے رہی. چاہے اپنے گولڈ میں سے ایک رنگ، ایک کوئی جیولری کا کوئی آپ کا پینڈنٹ، کوئی آپ کا بریسلیٹ، جو بھی چیز ہے گولڈ کی اس کو بیچیں اور زکوٰۃ ادا کریں. جو چیز آپ کی ہے اور وہ 7.5 تولے کا تھریشولڈ کراس کر جاتی ہے، اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مکمل اپنے ایسیٹس کی لسٹ بنائیں. آپ کی ایسیٹ کی ٹوٹل کاسٹ کے اوپر آپ کا صرف 2.5% آپ کی زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ مکمل ادا کریں، اور یہ زکوٰۃ تو فرض صدقہ ہے. اس کے علاوہ صدقات ہوتے ہیں، نفلی صدقات نکالتے رہا کریں، بلائیں ٹلتی ہیں. ہم حضرت عائشہ کی طرح جھولیاں نہیں جھاڑ سکتے ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ دنیا کی ذمہ داریاں بھی کچھ الگ طرح سے لگ گئی ہیں. اس لیے کہ ہم ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم چاہتے ہوئے بھی عزیمت کے لیول پر زندگیاں نہیں گزار سکتے. ہمارے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ایسے میں جتنا ہاتھ کھلا رکھ سکتے ہیں، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اس بلیف کے ساتھ خرچ کریں میں آج خرچ کروں گی کل آئے گا واپس میرے پاس، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور آپ کا زکوٰۃ آپ کے مال کی پاکیزگی ہے. نفلی صدقہ تو آپ نکالیں یا نہ نکالیں وہ فرض نہیں ہوتا آپ پر، وہ تو آپ کا احسان ہے دین کے اوپر. لیکن زکوٰۃ کا ادا ہونا از دی مسٹ، ورنہ ناپاک رہ جائے گا مال. سب سمجھے آپ کے جسم پر ایک ناپاکی لگی ہوئی ہے کسی ایک حصے پہ، اور آپ غسل کرتی ہیں وہ ناپاکی نہیں ہٹتی. آپ کا جسم اس 1 انچ کی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے. 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلی، میرا پورا مال ناپاک ہو گیا. وہی ناپاک مال میں کھا رہی ہوں، میرے بچے کھا رہے ہیں، میرا گھر کھا رہا ہے، میرا جسم پل رہا ہے، میرا دماغ پل رہا ہے. پھر میں کہتی ہوں گناہ بڑھ رہے ہیں، پھر میں کہتی ہوں نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میری اولاد فرما بردار کیوں نہیں بن رہی، پتہ نہیں میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میں اتنا صدقہ نکالتی ہوں بلائیں کیوں نہیں ٹل رہی. آپ جتنا بھی نفلی صدقہ نکال لیں، اگر زکوٰۃ نہیں نکالی اور پراپر نہیں نکالی، آپ کا مال ناپاک رہے گا. اور یہ ناپاک مال آپ کے جسم پر آتا ہے. آپ کا جسم آپ ہے، اسی سے آپ کی روح تک کیفیات جاتی ہیں، جو آپ کی فزیکل کیفیات آپ کی روح تک جاتی ہیں. تو عزیمت کے درجے نہیں ہیں ہمارے، نہ اللہ نے ہم سے وہ ڈیمانڈ کیا ہے. آپ مال سیونگ بھی کر سکتی ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ بھی رکھ سکتی ہیں، آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتی ہیں، آپ بینک میں بھی اپنا جو ہے وہ کیش اماؤنٹ رکھ سکتی ہیں، آپ اپنے پاس جیولری بھی رکھ سکتی ہیں، آپ کے پاس ڈائمنڈ بھی ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں ڈائمنڈ پر بھی زکوٰۃ نکالیں، بیکاز اٹس اے کموڈٹی ناؤ. ایک وقت میں ڈائمنڈ کموڈٹی نہیں تھا. آپ پوچھنا چاہیے کسی مفتی سے اگر آپ کے پاس ڈائمنڈز ہیں پلیز، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ وہی ڈائمنڈ دار ہمارے جسم کو داغ لگانے کے لیے استعمال ہو جب ہم اپنی قبروں میں پہنچ جائیں. نہ سونا نہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے پاس ایسیٹ کے طور پر ہے، ایک کموڈٹی ہے. پلیز اس کو کیلکولیٹ کریں اور اپنے سال کے پیچھے اس کی زکوٰۃ نکال دیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر، اس اللہ کے راستے پر بہترین طریقے سے فرض صدقہ اور نفلی صدقہ خرچ کرنے والوں میں شامل فرمائے. شبہ میں آگے بھی آپ کے ہیں. اچھا آ جائے گا آپ کے پاس. بھائی بھائی کس نے پہلے کرنا ہے سوال؟ جی بولیے. میں نے آپ کے لاسٹ میں بتایا تھا کلاسیکل اسکالرس نے 10 پوائنٹس بتائے ہیں، تو اس میں سے پہلے آپ نے 3 بتائے ایموشنلی طور پہ، پھر اس
उसके बाद आपने लास्ट में 4 बताया। आप किसी से ना नोट्स जो नोट्स ले रहे हैं उनसे शेयर कर लें, ओके, मिल जाएंगे आपको। जी आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। ये पूछ रही थी कि ज़कात बेहतर है कि रमज़ान ही में निकालें या उसको हम देखिए ज़कात साल में किसी वक्त भी निकाली जा सकती है, आप कोई भी महीना बांध सकते हैं जिसपे साल पूरा राउंड करता है अपना। सिर्फ हम मुसलमान रमज़ान में इसलिए निकालना चाहते हैं, रमज़ान में हर नेकी का अजर बहुत बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है जब हम कोई भी नेकी करेंगे ज़कात निकालना भी एक नेकी है, तो आपका अजर बहुत बढ़ जाएगा। दिस इज द रीजन कि आपके पास इस मौके के ऊपर अपनी नेकी को बढ़ाने का एक कैलकुलेटर हाई होता है। इट्स अप टू यू, अदरवाइज जरूरी नहीं है। कभी कभी लोगों के पास कैश इन हैंड नहीं होता है और वो अपने एसेट में से निकाल कर नहीं करना चाह रहे होते, उनको आइडिया होता है कि उन्होंने 4 महीने के बाद उनके पास पैसा आएगा तो वो ज़कात निकाल देंगे। अपना एक महीना जिंदगी का फिक्स कर लें कि इस महीने मेरा 1 साल का साइकिल पूरा होता है, बिकॉज आपको हर साल अपने गोल्ड की वैल्यू दोबारा एसेट करनी होती है और फिर उसके ऊपर क्या अमाउंट बन रही है उसका 2.5% निकालना होता है। तो महीना फिक्स कर लें, बेशक कैश इन हैंड नहीं है, आपने एक दफा अपनी टोटल अमाउंट टोटल कर ली कि ये ज़कात इस साल की है, जैसे जैसे कैश आता जाए उस अमाउंट को निकालते जाए, आप कर सकते हैं। जी कोई और सवाल है? जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये पूछना था कि रिश्तों के सिलसिले में सिर्फ दुआ काफी है या एफर्ट भी करनी है? रिश्ते बच्चों के रिश्ते, जाहिर बात है आपको एफर्ट तो करनी है, किसी भी चीज में दुआ काफी नहीं होती है। वो हस्बैंड में कहते हैं नहीं दुआ करो अल्लाह से मांगो, नहीं आप कोशिश भी करें। वही मैंने कहा। देखिए कोई भी चीज, जो भी चीज आप मिसाल के तौर पर एक कपल चाह रहा है कि उनके आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, एक कपल चाह रहा है कि उनके आपस में उल्फत पैदा हो जाए, एक दूसरे का एहतराम पैदा हो जाए, तो आप कहती हैं कि जी सूरह फुरकान की दुआ हम रब्बाना हब लना वाली पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ें, बट साइमल्टेनियसली आपको एफर्ट भी करनी होगी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए, आपको एफर्ट भी करनी होगी एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए। तो हर वो चीज जिसके लिए आप दुआ कर रही हैं, प्लीज मार्क योर साइड टू, और वो मार्क आपकी साइड होती है जब आप एफर्ट अपना हिस्सा डालते हैं, तो अपना हिस्सा डालें। जी आज दोस्त के उससे आप बात कर रही थी, मुझे पूछना था कि जो किसके हवाले से बात करें? लोन लोन के हवाले से। जी तो जो कमेटीज होती हैं ये भी एक तरह का लोन होता है? मैंने कभी कमेटी नहीं डाली, क्या होता है कमेटी? बेसिकली सब कंट्रीब्यूट करते हैं और एक के पास वो चला जाता है टोटल अमाउंट, फिर अगले महीने फिर कंट्रीब्यूट करेंगे तो the other one would get आपके घर वालों को मालूम होता है आप कमेटी डाल रही हैं? नहीं मैं नहीं डालती, जो भी डालता है। हाँ देखिए बात इतनी सी है, घर वालों को कॉन्फिडेंस में लिया है, एक बात। दूसरी बात, वो जितनी अमाउंट समझे 5 लोगों ने मिलकर डाली एक ही अमाउंट, ऐसे ही होता है ना? हाँ 5 लोगों ने एक ही अमाउंट डाली, तो अब आपने कहा कि जिसकी बारी 5वें नंबर पर आएगी उसने भी वही अमाउंट दे दिया जो पहले ने दिया, इसका मतलब यहाँ कोई लोन है, सूद नहीं है। तो ये जायज नजर आ रहा है जो सीन बन रहा है। सिर्फ इसमें एक काम कर लें, अपने घर वालों को इन्वॉल्व रखें। पता चला आपने अपना हिस्सा ले लिया, बट जो बाकी 4 की टर्म थी, पता चला मेरा इंतकाल हो गया, तो बाकी 4 का पैसा जो मेरे हिस्से का जाना था वो मैं डाल नहीं सकी। तो जब भी आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, इस काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको पहले आपका शेयर मिल रहा है उस, और लेकिन इसमें कोई सूद नहीं है, ठीक है, उस सूरत हाल में अपने घर वालों को जरूर बता दें कि जी मैंने ये कमेटी डाली हुई है, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो इतने महीने आपने इतना पैसा अदा करना है। एक सवाल और। जी तो अगर आप अपने बच्चों के लिए जो सेविंग कर रहे होते हैं या जो उनकी ईदियां जमा हो रही हैं तो आप क्यों करी होंगी ईदियां जमा? सब आपको पता है कहाँ जाएगा, रोबर्स में चला जाएगा। अच्छा, तो वो जो है उसके ऊपर भी ज़कात लगती है, हाँ, तो वो फिर माँ बाप की अदा करें। देखिए हमारे मास्टर में ना हीला करने की आदत हो गई है। हम माई कहती हैं मेरे पास था 20 तोले सोना, तो मेरे तो 5 बच्चे थे, तो मैंने 2-2 तोला सब में बांट दिया, तो अब तो मेरे पास ज़कात ही नहीं है। देखिए बच्चे आपके हैं मिसाल के तौर पर सारे अनमैरिड और सोना घर में ही है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की तौजी है। घर में एक आपके पास कमोडिटी मौजूद है, तो इसका मतलब है आपको ज़कात निकालनी है। अब आपने अपने बच्चों की ईदियां जमा कर करके 7.5 तोले जितना गोल्ड पैसा जमा कर लिया, इतनी ईदियां माशाल्लाह, बच्चों का हक, तो या तो बच्चा ज़कात देगा या आप ज़कात देंगी। दिस इज जस्ट लाइक कि मेरे जेवर की ज़कात मैं देती हूँ या मेरा शौहर देता है, ज़कात देनी है, ठीक है। तो आपने जो पैसा अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर ज़कात है। यकीन रखें ज़कात से बहुत बरकत आती है, यकीन रखें। जो लोग पूरी बल्कि थोड़ा ऊपर से ज़कात निकालते हैं उनको इस एसेंस का फ्रूट हर साल मिलता है कि वो अपनी ज़कात मुकम्मल अदा करते हैं, अल्लाह अगले साल उनके कैपिटल को बढ़ा देता है।
اور یہ برکت ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو کبھی بھی زکوٰۃ دینے میں کمی مت آنے دیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹمورو از دا لاسٹ ڈے فار Q&A. جتنا بھی ٹائم ہوگا, کیونکہ میں اپنا ٹاپک کمپلیٹ کروں گی, اس کے بعد جتنا بھی ٹائم ہوگا میں Q&A لوں گی. سیٹرڈے کو دیر ول بی نو Q&A. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے جن کے سوال رہ جائیں گے, ابھی آپ ہاتھ اٹھا رہی تھی, آپ اپنا کوشچن لکھ کر یا نادیہ کے نمبر پر ٹیکسٹ کر دیں. وی ول ٹرائی انشاءاللہ کہ جب ہم آن لائن سیشن کریں گے تو ہم اس وقت آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تیسری مرتبہ خواہش کر رہی تھی کہ میں وعلیکم السلام. الحمد للہ.